شوگر ڈیڈی کی ٹرم آپ نے بھی سنی ہوگی جی کہ جی ایک بندہ جو تھوڑا سا ایج کا ہو گیا 50-60s میں آ گیا, بزنس اسٹیبلش ہو گیا, جاب اسٹیبلش ہو گئی, اب ایک لڑکی جس کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے وہ جاب کیوں کرے, محنت کیوں کرے, بہتر ہے کہ بڈھے کو پھنسا لو. اب وہ کیسے پھنسائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا صرف یہ مرد ہی چیٹ کرتے ہیں یا خواتین بھی کر رہی ہوتی ہے؟ بیوی اس کو انٹرنلائز کر لیتی ہے, اور جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس بیہیویئر کی برائی یا خرابی کو دیکھے, وہ اپنے اندر چلی جاتی ہے ڈاؤٹ کے اندر. والا تقرب الزنا, راستے بھی وہ بند کیے گئے ہیں, کیا یہ صرف راستے عورت کے لیے بند کیے گئے ہیں یا مرد کے لیے بھی؟ وہ بیٹی ہوتی ہے, بیٹی کی طرح ہوتی ہے, کوئی بیٹی کی طرح نہیں ہوتا, کوئی باپ کی طرح نہیں ہوتا. یہ سب یہ ڈھکوسلے ہیں جو ہم نے اپنی غلطی چھپانے کے لیے انوینٹ کیے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو بیوی کا بہت زیادہ جاسوس بن جانا, ٹھیک ہے, ہر وقت پیچھے لگے رہنا, ڈرائیور کو کہنا نظر رکھیں, فون بار بار چیک کرنا, وہ کال پہ ہیں تو بہانے سے پیچھے سے آ کے دیکھنا. میرا خیال سے ایک بیوی کی جو عزت ہے وہ اس کے شوہر کی عزت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایک بے وقت بے عزت انسان کی بیوی ہونا ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا ٹراما ہے. تو بچے زیادہ تیز ہیں, بیویوں سے پہلے بچوں کو پتا ہوتا ہے. آج کل تو بچے بتاتے ہیں کہ جی دس از دا فادر از اپ ٹو دس. اگر آپ کلیئر ہیں کہ میں نے یہ ڈیسیجن کیا ہے اس شادی میں رہنے کا, اس کے اوپر پھر کلیئر رہیں, پھر دو کشتیوں کے مسافر کبھی نہ بنے. آپ دیکھیں پہلے زمانے میں وقت نکالنا پڑتا تھا, کہیں جائیں گے کسی لڑکی کے ساتھ, کوئی سیٹنگ بنائیں گے, کوئی موقع ملے گا پھر جا کے. اب تو وہ گھر میں آ گیا آپ کے سارا سسٹم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سے مسئلے مسائل, ان پہ بات کرنا کتنا ضروری ہے, اور یہ جو خاموشی ہوتی ہے نا ان مسئلوں کے ساتھ ساتھ, اس کو بھی مینیج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور آج بھی ایک بہت اہم چیلنج ہے جو ہماری سوسائٹی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ارم ظفر اور سنبل کاکا خیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو ٹاپک ہے اس کے لیے میرے پاس ایک سیئنگ ہے, انفیڈیلٹی از ناٹ اے مسٹیک, اٹس اے چوائس. یعنی یہ جو شادی شدہ زندگی میں ایکسٹرا میریٹل افیئرز آ جاتے ہیں, چٹ چیٹس آ جاتی ہیں, یہ انسان خود سے اپنے لیے کوئی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی ایسے ہی آپ سے غلطی سے ہو گیا. آپ کا کیا خیال ہے سنبل؟ جتنے بھی ہمارے بیہیویئرز ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایک ڈیپ سوشل کنڈیشننگ ہوتی ہے, ایک بلیف سسٹم ہوتا ہے جو ایکٹ کر رہا ہوتا ہے. کوئی بھی ہم چھوٹا سا بھی عمل کریں تو اس کے پیچھے پوری ایک سوچ ایگزسٹ کرتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اسٹینڈ الون ہم نے کوئی کام کر دیا, چاہے ہمیں اس کا پتا ہو یا نہ ہو. اس کبھی کبھی ہم خود بھی اویئر نہیں ہوتے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. لیکن اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ انفیڈیلٹی ہوتی کیا ہے؟ انفیڈیلٹی جو ہے اٹ از جس کو ہم عام زبان میں چیٹنگ کہتے ہیں. یعنی کہ آپ کی اپنے پارٹنر کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور آپ اس کانٹریکٹ کو, اس انڈرسٹینڈنگ کو توڑ کے اس کے اگینسٹ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں چھپ کے. اس کو انفیڈیلٹی یا چیٹنگ کہتے ہیں آسان زبان میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا صرف یہ مرد ہی چیٹ کرتے ہیں یا خواتین بھی کر رہی ہوتی ہیں؟ خواتین بھی چیٹ کرتی ہیں, لیکن اگر اسٹیٹسٹکس کو دیکھا جائے تو مردوں کی اس میں جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے, ریشو بہت زیادہ ہے. لیکن خواتین بھی چیٹ کرتے ہیں, اور ان کی چیٹنگ زیادہ تر ایموشنل ہوتی ہے, فزیکل بھی ہوتی ہے لیکن ایموشنل زیادہ ہوتی ہے. مردوں کی چیٹنگ زیادہ تر ایموشنل سے شروع ہو کے فزیکل کی طرف جاتی ہے. یار ہمارا دین کیا کہتا ہے انفیڈیلٹی کے بارے میں؟ دین ہمارا جی انفیڈیلٹی کے بارے میں بڑا کلیئر ہے اور واضح ہے. چیٹنگ تو کسی سٹیج, کسی طرح کی ٹیچنگ بھی اس کے بارے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. صحیح. دین یہ کہتا ہے ہمارا کہ جی آپ اگر اس میں جائیں کہ دین نے سب سے پہلے جو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جی اس کو حرام کی لسٹ میں ڈالا ہے دین نے. ٹھیک. تو دین بڑا واضح ہے کہ یہ حرام ہے. صحیح. ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا باقی ادیان میں اس کو جتنا کنڈیم کیا گیا اس سے زیادہ, میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ کنڈیم کیا گیا ہو کہ اس کو حرام کی لسٹ میں ڈالا گیا باقاعدہ. نہ صرف اس کو حرام کی لسٹ میں ڈالا گیا بلکہ اس کی جتنی اپروچز ہیں, جتنے رستے ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کی کیٹیگری میں ڈالا. ولا تقربوا الزنا, کہ اس کے نزدیک نہ جانا. نزدیک نہ جانا. اچھا, پھر تیسرا جو پروف جو دین دیتا ہے وہ اس سلسلے میں مجھے دیتا ہے کہ اس پہ جو سزائیں اسلام نے رکھی ہیں, اسپیشلی جو میرڈ اس پہ آ جاتی ہیں, ان میرڈ کے لیے بھی سزائیں ہیں, لیکن جو رجم کی جو سزا ہے وہ اس کی عکاسی کرتی ہے کہ ہمارا دین اس کو کس حد تک
کنڈیم کرتا ہے کیونکہ آپ کا جو گھر ہے نا وہ ایک پورے معاشرے کی ایک چھوٹی سی یونٹ ہے, تو وہ یونٹ کا جب شرازہ بکھرتا ہے تو معاشرے کا شرازہ بکھرتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. میرے پاس بہت سارے سینیریوز ہیں کیونکہ سم ہاؤ جیسے میں کہہ رہی ہوں نا کہ اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے اس وقت ملٹیپل چیلنجز ہیں جو کہ دے کم ڈاؤن ٹو دس چیٹنگ, دس انفیڈیلٹی, اور خواتین خاص طور پہ اس لوپ میں بہت پریشان رہتی ہیں. سم ہاؤ ہم عورت پہ ہی پریشر ڈالتے ہیں, عورت ہی سفر کر رہی ہے زیادہ تر کیسز میں, یعنی جہاں خواتین جو ہیں وہ غلط کام کر رہی ہیں تو وہی بات ہے کہ ہم نے ان کو بھی اسی طریقے سے دیکھنا ہے اور اسی طریقے سے ان کو بھی کنڈیم کرنا ہے. لیکن ایک وائف ہے اور وہ کیا دیکھ رہی ہے کہ جی ان کے ہسبینڈ فون پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ میسیجنگ کر رہے ہیں, اور خاتون جو ہیں وہ ان کی نظر پڑ جاتی ہے یا وہ ایکسیس ہو جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہیں کہ یہ ساری فیمیلز ہیں جن سے چیٹنگ چل رہی ہے, بڑی جی شاندار مزے کی لچھے دار گفتگو چل رہی ہے, گپ شپ ہے, فلرٹنگ ہے, تصویریں شیئر ہو رہی ہیں. اور جب وہ اپنے ہسبینڈ سے اس بات کے لیے پروٹیسٹ کرتی ہیں تو ہسبینڈ جواب میں کہتے ہیں کہ وی جسٹ فرینڈز, کوئی نہیں, یہ تو ایسے ہی ہیں, تم بیوی ہو, تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس کے بارے میں ایسی جو وائف ہوتی ہے, سبل آپ کو کیا خیال ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, وائف کو سب سے پہلے تو کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ ان باتوں میں نہ آئے. فرینڈ شپ کیا اس کی بھی ہیں اسی طرح کی فرینڈ شپس؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو اور بھی خطرناک بات ہے. سو دونوں کو باؤنڈریز بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ اگر فرینڈ شپ ہے تو اس کی باؤنڈری کیا ہے, چاہے وہ وائف کی زندگی میں ریلیشن شپس ہیں یا ہسبینڈ کی زندگی میں ریلیشن شپس ہیں, تو اس کو فرینڈ شپ کا کور دے کے غلط سائڈ پہ لے کے جانا انتہائی زیادتی والی بات ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کہاں کون سا کام کس وجہ سے کر رہے ہیں, بہت اچھے طریقے سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے. جب آپ کو کوئی اکاؤنٹیبل ٹھہراتا ہے تو آپ اس کو ایز اے کور یوز کرتے ہیں. تو خاتون کچھ عرصے تو کر سکتی ہیں ان سے اس ٹاپک پہ بات, لیکن پھر انہیں تھوڑے بڑے سولوشن کی طرف جانا پڑے گا, تھوڑی لائن ڈرا کرنی پڑے گی. کیونکہ اگر وہ کنٹینیو کرتے ہیں, اکثر خواتین کو ہم کہتے ہوئے سنتے ہیں بس ان کی تو یہ دوستیاں ہوتی ہیں, ان کو دراصل عادت ہے, ان کی ہمیشہ سے دوستیاں رہی ہیں, تو وہ اس کو ایکسکیوزز پھر پرووائڈ کرتے ہیں. یہی سے میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ انہوں نے بہت امپورٹنٹ نکتہ یہاں پہ بتایا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ خاتون کسی کو بتانے کی کوشش بھی کریں تو کہا جاتا ہے مرد تو ایسے ہوتے ہی ہیں, بات چیت کرتے ہی ہیں. تو ابھی آپ نے کہا والا تقرب الزنا, راستے بھی وہ بند کیے گئے ہیں. کیا یہ صرف راستے عورت کے لیے بند کیے گئے ہیں یا مرد کے لیے بھی؟ دونوں کے لیے بند کیے گئے ہیں جی. مرد کو کہا گیا ہے کہ جی اپنی نظر نیچی رکھو. نظر نیچی رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ تم اس رستے کی طرف ہی نہ دیکھو جو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. اور یہ بات ہے کہ آپ کو لگتا ہے جیسے یہ بہت کامن سینیریو ہے مردوں کا, آفس میں جا کر بھی اور آن لائن بھی خواتین کے ساتھ چیٹنگ کرتے رہنا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مرد ہے اس کی, اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, بچہ تھا پھر جوان تھا, اس کے ماں باپ نے اس کی اس معاملے میں تربیت کی ہے؟ ڈیفینیٹلی جی. جب گھر سے ہی تربیت نہیں ہوئی ہوئی, جب اس نے وہ ماحول ہی نہیں دیکھا ہوا, جو جانتا ہی نہیں ہے غلط اور صحیح کا فرق. اور میری نظر میں جتنے بھی ایسے لوگ آئے ہیں جن کا اتفاق سے میں نے ان کو ڈیل کیا ہے, تو وہ ہمیشہ اس کو کور دیتے ہیں کہ یہ تو میری بیٹی کی طرح ہے بھائی, یہ میری بہن کی طرح ہے, یہ میری ماں کی طرح ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے محرم اور نان محرم کے رشتے بنا کے ایک آپ کو پورا سٹرکچر دے دیا کہ آپ کس حد تک بات کر سکتے ہیں, ابھی جو جید علماء ہیں وہ تو اس چیز پہ بالکل متفق ہیں کہ جی یہ بھی اس میں آتا ہے, خلوت میں آتا ہے. جو آپ کسی نان محرم کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ یا تو کوئی بہت ضروری بات ہے تو اس اسپیکر کھول کے اپنے کسی ساتھ تیسرا ساتھ موجود ہو تو آپ بات کریں. تو یہ بھی تقرب الزنا یعنی زنا کے رستے میں ہی آتا ہے, اور یہی چیزیں آگے جا کے پھر پرابلم بنتی ہیں. آپ دیکھیں شیطان آپ کو اسٹریٹ اوے برائی کی طرف نہیں لے کے جاتا, وہ آہستہ آہستہ, فَأَزَلَّهُمَا اس کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے, آہستہ آہستہ آہستہ. وہ بیٹی ہوتی ہے, بیٹی کی طرح ہوتی ہے, کوئی بیٹی کی طرح نہیں ہوتا, کوئی باپ کی طرح نہیں ہوتا. یہ سب یہ ڈھکوسلے ہیں جو ہم نے اپنی غلطی چھپانے کے لیے انوینٹ کیے ہوئے ہیں. ایک ہسبینڈ ہے جو کہ اس نے چیٹنگ کی اور وہ اب اس کو احساس ہو گیا یا وٹ سو ایور, وہ اپنی میرج پہ کام کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ جو اس کی وائف ہے وہ ریڈی نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ اٹس یور فالٹ, میں نے تمہیں سب کچھ دیا, میں نے تمہارے گھر کو دیکھا, تمہیں اب تمہارے ساتھ ریلیشن شپ میں انویسٹ کیا, بچوں کو میں نے مینیج کیا. اب یہ کہ اس میں ہم جب ایسا سچویشن آ جاتی ہے تو ہم
رسپانسبلٹی کس کو دیں گے, اور کیا اس خاتون کے ساتھ یہ انفیئر ڈیل ہے کہ اسے کہا جا رہا ہے کہ تم اب اس ریلیشن شپ میں رہو؟ دیکھیے اس میں پرسنل چوائس کی اور پرسنل اوپینین کی بات بہت آ جاتی ہے. کچھ لوگوں کے اندر اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایک ٹرائی دے سکیں, اور اس کو ٹرائی دینے میں فوائد جو ہیں ان کو زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت کلیئر ہوتے ہیں کہ یہ میری ریڈ لائن تھی, ایک دفعہ کراس ہوئی ہے, اور اگر ایک دفعہ ہوئی ہے تو اس کے دوبارہ بھی ہونے کے چانسز ہیں. سو اٹس اے پرسنل چوائس. لیکن اگر پروفیشنل کیپیسٹی میں ہم ان کو مشورہ دیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ گیو اٹ ون مور چانس, کیونکہ اگر ہم اس کا بالکل توڑ دیں, ریلیشن شپ کو اسی وقت توڑ دیں, تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو بھی بعد میں ریگریٹ ہو سکتا ہے ایز اے وائف کہ میں نے کوشش نہیں کی. ہو سکتا ہے بچوں کو کے ذہن میں بھی ایک بات رہ جائے. تو اس کو چانس دینا تو بنتا ہے, لیکن وہ چانس کیسے دیا جائے؟ اگر کلین چٹ دے دیں گے تو بات نہیں بنے گی اور گڑبڑ ہوگی. ہمیں کلین چٹ دینے کے بجائے ایک سسٹم کریٹ کرنا چاہیے اپریزل کا, کہ اب اس بندے کی ذمہ داری اب کیسے چینج ہو گئی ہے, خاتون نے اب اس کو کیسے میجر کرنا ہے, اس کی ٹرانسپیرنسی کو, اور اس کو ہم ایک ٹائم لائن کے اوپر لیتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ آپ کو کلین چٹ مل گیا اب آپ جو بھی کریں. دیکھیے اگر ہم کسی کو کلین چٹ دے دیتے ہیں اور وہ بندہ اس کے نتیجے میں اور زیادہ شیئر ہو جاتا ہے تو ہم نے گڑبڑ کر دی بہت بڑی. اب اس کو دیکھ کے 10 اور لوگ بھی وہی کام کریں گے. اور یہ جو آپ کلین چٹ کی بات کر رہی ہیں نا, میں نے اس میں نوٹس کیا کہ کئی دفعہ جیسے کلین چٹ دی نا, تو جو نیکسٹ دھماکہ ہوتا ہے کئی دفعہ اس میں 5 سال گزر جاتے ہیں, 6 سال گزر جاتے ہیں, تو آپ نے اور ٹائم انویسٹ کر دیا, اور بڑا لمبا ٹائم انویسٹ کر کے دوبارہ پھر اب آپ اس سٹیج پہ آئیں. اور پین اس سے بھی زیادہ ہوگا کہ میں نے تو یہ غلطی معاف بھی کر دی تھی اور اب یہ دوبارہ ہو رہا ہے. سو دا پین از مچ مور, دا سائیکولوجیکل ڈیمیج از مچ مور. ہمارے ہاں ایسی سچویشن میں اگر کوئی الگ ہونا چاہے اس کے لیے پراپر سسٹمز ہونے چاہیے جس میں بچوں پہ کم سے کم امپیکٹ آئے, ڈیمیج کم سے کم ہو, اور خاتون کو یہ اوپن چوائس دی جائے. دیکھیں جہاں پہ چوائس نہیں ہوگی نا وہاں کمپلژن ہوگی, وہاں پر آپ کا دل نہیں چاہ رہا اگر آپ کریں گے آؤٹ آف جبر. تو جبر کی وجہ سے اگر آپ کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو آپ کھلے دل سے پھر ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے, تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ فیلنگ رہتی ہے کہ میرے پاس چوائس نہیں تھی. تو چوائس دے کر اگر کیا جائے, لیکن پروفیشنل کیپیسٹی میں کہوں گی پراپر سسٹمیٹک طریقے سے ود اے پلان آپ کو اس کو ٹائم دینا چاہیے. میرم آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے, کیونکہ عورت کے اوپر نا ایسے ٹائم پہ یہ بھی پریشر آتا ہے, سارے گھر والے جمع ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو تمہارا شوہر معافی مانگ رہا ہے اور معاف کر دو, آگے بڑھ جاؤ. تو کیا عورت کو ہمیشہ ہمارا دین کہتا ہے کہ وہ فوراً دوبارہ سے اس فریم ورک میں آ جائے کہ ہاں جی میرا شوہر ہے اور میں فوراً اس کی تابع دار ہوں, اور اگر اس کا دل نہیں مان رہا اور وہ پریشان ہے تو اسلام اسے کیا حق دیتا ہے؟ دیکھیں جی, اسلام میں تو آپ اگر سورہ نساء کی آیت نمبر 128 دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے کلیئرلی ایک فارمیٹ دیا ہوا ہے عورت کو کہ یو ہیو ٹو گو تھرو دس. اگر تم نے بیٹریل فیس کیا ہے, عورت کو, یہ عورت کے لیے ہے کہ اگر اس نے فیس کیا. مردوں کو علیحدہ سیٹ آف رولز دیا گیا ہوا ہے, عورتوں کو علیحدہ. اس کی جو پہلی سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ جی سب سے پہلے وہ ایک انالیسس کرے گی جس میں وہ اپنی ذات کے اندر ہی رہے گی, سیلف انالیسس کہ یہ اس کا پیٹرن کیا تھا, کیا یہ پہلی بار ہے, دوسری بار ہے, کیا اس میں کوئی میری غلطی تو نہیں تھی, اگر تھی تو میں اس پہ ورک کروں. اور اس سٹیج پہ وہ چیز اگر ہینڈل کئی دفعہ کسی کے لیے ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. دوسری سٹیج جو جاتی ہے وہ یہ جاتی ہے کہ جی اب وہ اس سے بات نہیں بنی پہلی سٹیج سے, تو دوسری سٹیج پہ جا کے وہ کنفرنٹیشن جو ہوتی ہے وہ سٹیج آ جائے گی. لیکن اس میں اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ انسٹرکشن دی ہے کہ شوق ایک لفظ ہے عربی کا کہ ہاں جی, کہ اس کا مطلب ہے کہ جی غصہ, بھڑک جانا, بدتمیزی سے بات کرنا, وہ نہیں کرنا. لاجیکلی آرام سے آپ بات کریں کہ جی میری ایسے فیلنگز ہرٹ ہوئی ہیں, آپ اپنے ڈیفینس میں جو وہ کہنا چاہیں, اور اس کا ریئیکشن دیکھیں بندے کا کہ کیا ہے اس وقت, وہ کس طرح سے بات کر رہا ہے. اچھا یہ دوسری سٹیج ہے, اس کے اوپر بھی معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں. اچھا کئی دفعہ اس پہ بھی سیٹل نہیں ہوتے, تو تیسری سٹیج اسی جگہ بتائی گئی ہے کہ اب دونوں طرف سے کوئی بندے بلا لو, سمجھدار جو ایسے بائسڈ نہ ہو, ایسے بندے بلا لو جو وزڈم کے لیے جو جانے جاتے ہیں اپنی, ان کے سامنے یہ کیس رکھا جائے اور مل جل کے فیصلہ کیا جائے کہ آیا کیا اسٹریٹجی کی جائے. اگر کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ 3 4 5 مہینے کے لیے الگ ہو جائیں, دونوں اپنا اپنا سوچ لیں,
پھر اس کے بعد ہم ملیں گے اور فیصلہ کریں گے. صحیح. یہ اس طرح کی کوئی اسٹریٹجیز, یا آپ کپل تھیراپی کے لیے چلے جائیں, اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. اب وہ جو ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے جب, تو اس کے بعد اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحسنو کے احسان کرنا عورت کو, کہ تم اب تھوڑا سا اپنے اوپر قابو کر کے احسان, یعنی کہ اس کے حقوق دیتی رہنا. ٹھیک ہے, پھر ادھر بھی بات نہیں بنتی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد کیا ہے کہ وہ اپنا نفع نقصان خود فیصلہ کرے, اس پہ کوئی پریشر نہیں ڈالے گا, نہ سوسائٹی ڈالے گی, نہ ماں باپ ڈالیں گے, نہ ان لاز ڈالیں گے. اب اس کا فیصلہ ہے جو اپنا بھلا برا دیکھ کے وہ فیصلہ کرے گا. اچھا, آپ یہ جو بات کریے نا, مجھے اس میں بہت امپورٹنٹ نقطہ یہ لگ رہا ہے. میں اس وقت سے نا آپ کی بات سن رہی ہوں اور میرے دماغ میں جو ایک مینٹل پکچر بن رہی ہے نا, جو ہوتا کیا ہے, پہلے تو ایک عورت ہی کنفیوز رہتی ہے, بہت پریشان رہتی ہے, بہت ایموشنلی ڈیل کرتی ہے. کئی دفعہ اس پہ اتنے لڑائی جھگڑے میاں بیوی میں ہو جاتے ہیں کہ مار پیٹ تک نوبت آ جاتی ہے. پھر جب وہ دو لوگ آتے بھی ہیں نا دونوں کی طرف سے, وہ یا تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں, یا وہ یہ پروو کرتے رہتے ہیں کہ میری پارٹی جو ہے وہ وکٹم ہے اور دوسرا جو ہے اس نے غلط کام کیا ہے, یا دونوں لوگ آ کر اس عورت پہ ہی پریشر ڈالتے ہیں, اس کو بار بار بتاتے رہتے ہیں کہ تم عورت ہو, تمہارا گزارا کیسے ہوگا, تم بس کوئی بات نہیں, بچوں دیکھیں کی جی, خاطر. کمزور کو ہی دبایا جاتا ہے, یہ تو ایک یونیورسل لا ہے نا کہ کمزور کو ہی دبایا جاتا ہے. لیکن میں یہ سوچتی ہوں ایک عورت کیوں اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو جو طریقہ صحیح بتایا, اگر اس کے مطابق سسٹمیٹکلی چلے تو بہت کچھ مسئلہ اس کا حل ہو سکتا ہے. عورت اپنے اسٹرینتھ کو ایکسس نہیں کر سکتی, اس کے پاس وہ ایونیو نہیں ہے کہ وہ اپنی اسٹرینتھ کو ایکسس کر سکے. اس کو ہمیشہ اپنا آپ کمزور ہی لگ رہا ہوتا ہے, اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو کرنا ہی کرنا ہے, جس کی وجہ سے وہ ریئیکٹ بھی زیادہ کرتی ہے. اگر آپ دیکھیں امپاورمنٹ میں ورڈ کیا ہے, پاور. اگر آپ پاورفل فیل کرتے ہیں نا تو آپ زیادہ بہتر چوائسیز کر سکتے ہیں. جیسے آپ ہیلپ لیسنس میں جاتے ہیں آپ کی ڈیسیجن میکنگ خراب ہو جاتی ہے, بیکاز پریشر آ جاتا ہے. جیسے پریشر آتا ہے آپ کے برین کا وہ حصہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے جو آپ کو اس پہ پریمیٹیو جو آپ کے برین کا حصہ ہوتا ہے, جس میں آپ فائٹ اینڈ فلائٹ, جس میں آپ اپنے اینیمل انسٹنکٹس پہ چلے جاتے ہیں, اس میں آپ ریئیکٹ بھی زیادہ کرتے ہیں, اس میں آپ کو کلیئر معاملہ نظر بھی نہیں آتا. جب آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ ہوتا ہے, نکاح کیا ہے, ایک کانٹریکٹ ہے, اگر دوبارہ میں نے کانٹریکٹ بنانا ہوا تو کیسے ہوگا, اس کی شکل کیا ہوگی, یہ آپ کا لاجیکل برین اس کو آپ گائیڈ کرے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ اس نے یہ جو کیا ہے, اب آپ کا ایموشنل برین ہوگا. تو میں اکثر کلائنٹس کو کہتی ہوں چلیں اگر آپ کو یہ کانٹیکٹ پھر سے بنانا ہوا, ہم تو نکاح کو کیا سمجھتے ہیں, بس ہمارے لیے اٹس جسٹ اے سگنیچر کرنے, وی ڈونٹ ایون ریڈ اٹ کہ اس میں کیا ہے, بٹ اٹس اے کانٹریکٹ. خود پڑھنا بھی ضروری ہے, خود پڑھنا. اگر ہم اس کو کانٹریکٹ کی طرح لیں, میں کہ اگر آپ نے یہ کانٹریکٹ دوبارہ کرنا ہو آپ کیا ڈالیں گی, اب اچانک وہ ایسے ایسے پوائنٹس لے کے آتی ہیں نا, دے آر سو کلیئر اباؤٹ وٹ دے وانٹ. تو یہ جو لاجیکل سائڈ ہے عورتوں کی, اس کو ہمیں ذرا سا پالش کرنے کی ضرورت ہے ایٹ دا ایجوکیشن لیول ایز ویل, اینڈ گھروں میں بھی بات چیت کے دوران لاجیکل سائڈ کو زیادہ سامنے رکھنے کی ضرورت. جو عورت اس پروسیجر سے گزر کے کسی فیصلے پہ پہنچے گی نا, اس کو کبھی بھی زندگی میں گلٹ نہیں ہوگا. اس کی حکمت یہ ہے, وہ کبھی کسی کے اوپر نہیں ڈالے گی, پھر وہ کہے گی کہ آئی ہیو لیفٹ نو اسٹون انٹرنڈ, تو وہ اس فیصلے کے اوپر راضی رہے گی. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, ایک اور سینیریو ہے کہ ایک پارٹنر ہے, اس نے دھوکہ دیا, چیٹ کیا. اب جس کو دھوکہ دیا, مثلا وائف ہے, ہم یہ سینیریو لیتے ہیں, ہسبینڈ ہے, اس نے چیٹ کیا. اب وائف کیا کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ مسئلہ رفع دفع ان وے ہو گیا, لیکن اس کے دماغ سے سوچ نہیں جاتی, اور وہ کیا کرتی ہے کہ اس کا بار بار وہ بریک ڈاؤن سا ہوتا ہے. شی از ہانٹیڈ بائی دا ڈاؤٹس. ہسبینڈ کچھ بھی کرے, دوست کے ساتھ ہی بیٹھا ہو, ذرا سا کوئی ویسے میسج چیک کر رہا ہو, راتوں کو اٹھ کے اس کا فون چیک کرے گی, اس کو اسپائنگ موڈ میں چلی جاتی ہے. یہ جو بیٹریل کا ٹراما ہوتا ہے, جس کو کوئی اسپیس نہیں ملتی, جس پہ کہا جاتا ہے کہ بس چٹکی بجاتے ہی تم فوراً ٹھیک ہو جاؤ, ایک سوئچ کی طرح آن آف ہو جاؤ. سنبل, اس میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ ہیلنگ سٹیپس بیٹریل کی سچویشن میں کیا ہونے چاہیے. یعنی آٹومیٹک ریکنسیلیشن تو نہیں ہو سکتی نا؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیں اس میں فرام پرسن ٹو پرسن چینج تو ضرور کرتی ہے وہ چیز. اگر کسی کے بچپن کا ٹراما ہے, ان کے لیے اب یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا, کیونکہ آپ آلریڈی دنیا کو ایک خطرناک جگہ سمجھتے ہیں. آپ اپنے قریبی رشتوں پہ پہلی شک کی نظر سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹرسٹ ایشوز آپ کے پہلے سے ہیں. اب اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اب اس کی جو انٹینسٹی ہے اور اس کا جو آپ کی زندگی میں جو وہ ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہوگا امپیکٹ. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے اینڈ یو کم فرام اے سیف انوائرمنٹ, آپ کا پیچھے بچپن میں کوئی ایسا ڈراما موجود نہیں ہے, تو اس کی شکل تھوڑی سی مختلف ہوگی.
سو ہیلنگ کے لیے جو ہمیں سب سے زیادہ جو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ایمپتھی. آپ خود کو بھی ایمپتھی دیں. سب سے زیادہ میں نے اس کے کلائنٹس کے اندر یہ چیز دیکھی کہ وہ خود کو بلیم کرنے لگ جاتے ہیں. جب آپ خود کو بلیم کرتے ہیں, ایکچولی پتہ ہے سوسائٹی کرتی ہے نا, سوسائٹی وہ آپ کو کہتی ہے کرتی کہ ہے تم نے اچھا کھانا نہیں بنایا ہوگا, تم نے اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے. میرے پاس بھی جو کیسز آتے ہیں ان کو یہ بار بار ری ایشور کرنا پڑتا ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ یو. اچھا, پھر مزے کی بات ہے کہ جو شوہر ایسا کر رہا ہوتا ہے وہ عموماً اس کو بیوی کو انہی چیزوں پہ کر رہا ہوتا ہے. وہ جو بھی پکاتی ہے ٹھیک نہیں ہے, جو بھی پہنتی ہے مجھے ٹھیک حق نہیں کے ہے, زوجیت اس طرح نہیں دیتی جس مجھے طرح میں ایسے نہیں چاہتا دیتی, ہوں. مجھے یہ نہیں کرتی. تو وہ بہانے اپنے ایڈکشن کو, اپنے ایڈکٹیو بیہیویئر کو چھپانے کے لیے ہوتے ہیں. بیوی اس کو انٹرنلائز کر لیتی ہے, اور جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس بیہیویئر کی برائی یا خرابی کو دیکھے, وہ اپنے اندر چلی جاتی ہے ڈاؤٹ کے اندر. اس سے ہیلنگ آپ کی بہت ڈیلے ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کی جو اپنی تھاٹ پروسیسز ہیں ان کو جگہ پہ لے کے آنا از دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ, کہ آپ اس ڈاؤٹ کے اندر نہ جائیں بلکہ چیزوں کو ویسے دیکھیں جیسے وہ ہیں. اور اگر آپ ڈاؤٹ کے اندر جا رہے ہیں, اچھا پھر کیا کرتے ہیں, وہ پورے پاسٹ کو ریپلے کرتے ہیں. اس وقت میں نے یہ کیا تھا, ٹھیک تھا کہ نہیں, اس وقت میں نے, اب یہ تو ایک ریبٹ ہول ہے, اس میں تو آپ کو کبھی بھی جواب نہیں ملے گا, کیونکہ ہماری میموری ہمیں ایکوریٹ چیزیں نہیں بتاتی. یہ ایک سبجیکٹو پروسیس ہوتا ہے, آبجیکٹیولی ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. اچھا, جب ان کو اپنے اندر سے یہ ویلیڈیشن نہیں ملتی تو وہ دوسروں کے پاس جاتی ہیں خاتون, اور ان سے کہتی ہیں میں نے یہ ایسے ایسے کیا ہے, تو کیا یہ ٹھیک تھا یا غلط. آگے سے جو ان کو مشورہ ملتا ہے نا, وہ ضروری نہیں کہ ری ایشورنس ہو, ضروری نہیں ہے کہ وہ پروفیشنل. وہ کیا کرتی ہیں, ہاں میں بھی دراصل نہیں پکا سکتی تھی نا, تم اس کو سیکھو, اس کو ایسے کرو. ان کا اپنا جو لائف ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ پروجیکٹ ہو جاتا ہے ان کی زندگی پر. اب ان کا جو ٹراما ہے وہ بڑھتے 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 ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ جاتی ہیں جہاں پر ان کے لیے ہیلنگ آلموسٹ کمپلیکس ہو جاتی ہے اور زیادہ. سو سب سے پہلے تو آپ کے جو تھاٹ پروسیسز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کون سی سوچیں ہیلپ فل ہیں, کون سی سوچیں اس وقت ہیلپ فل نہیں ہیں. اچھا, پاسٹ کی سوچیں آ رہی ہیں, ان کا کیا کرنا ہے. فیوچر کے خدشات آ رہے ہیں, ان کا کیا کرنا ہے. سو یہ آپ کو اپنے دماغ کو دوبارہ ٹرسٹ کے اوپر لانے کے لیے, کہ ہمارا برین جو ہے نا اس کی ایک بڑی یونیک وہ ہے کہ وہ ہمیں سیف رکھنا چاہتا ہے, اور سیف رکھنے کے لیے وہ ہمیں خطرناک سے خطرناک سینیریوز دیتا ہے. ہم نے کل ایئرپورٹ جانا ہے تو پوری رات ہمیں یہ خواب آتے رہیں گے کہ فلائٹ مس ہو گئی ہے, اور آپ لیٹ ہو گئے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں میں تو ساری رات نہیں میں سوئی تو اور میں ساری رات ایئرپورٹ 2 گھنٹے پہلے پہنچ گئی. تو جب آپ اتنا بڑا بیٹریل فیس کرتے ہیں تو آپ کا برین خطرناک خطرناک سینیریوز بناتا ہے, اور یہ اس کا کام ہے. ہمارا کام ہے اس برین کو پھر ٹیم کرنا اور ان سوچوں کو ایک رخ دینا, کہ دا برین از لائک اے کمپیوٹر. ہم اگر اس کو کھلی چھوٹ دے دیں گے تو وہ ہمیں سینیریوز دینا شروع کرے گا, لیکن اگر ہم اس کو ورک کرنا جانتے ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں مجھے اس وقت یہ چاہیے, مجھے یہ کر کے دو, وہ آپ کو پھر کر کے دے گا. سو ہیلنگ از اے پروسیس. اٹ اسٹارٹس وتھ سارٹنگ یور, آپ کی تھاٹ پروسیس, سوچ کا جو زاویہ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد آپ اپنے آپ کو وقت دیتے ہیں, پھر اپنے آپ کو سراؤنڈ کرتے ہیں ود بڑے ری ایشورنگ اور بہت کام لوگ جو آپ کو اچھا مشورہ دیں, ٹھنڈے دماغ سے آپ کو چیزوں کو اچھے طریقے سے کر کے بتائیں, آپ کو اس پورے پروسیس میں ہیلپ کریں. پھر آتی ہے وہ سٹیج جس میں آپ ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ کو ری ڈیفائن کرتے ہیں, اور نئے کانٹریکٹ کے جو سٹیپس ہیں کہ اب مجھے آپ سے کیا چاہیے. یعنی اب وہ پرانی بات تو نہیں ہو سکتی نا, وہ کانٹریکٹ تو آلموسٹ کہہ لیں نل اینڈ وائڈ ہو گیا. اب آپ نے ان کو یہ کہنا ہے مجھے ٹرانسپیرنسی میں یہ چاہیے, مجھے اب آپ سے یہ چیز اضافی چاہیے. اب میں اپنی کچھ جو وہ ہے ذمہ داریوں کو, اس کو مجھے ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ اسٹیپ ہے وہ یہ کہ کمیونیکیشن کو بحال کرنے کے لیے آپ کچھ ٹھوس اقدامات لیں. اس میں ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ اسٹیپ آتا ہے, میں آپ کی طرف آتی ہوں. وہ جب یہ سارا پروسیس چل رہا ہے نا, تو اس میں ایک دین کا بھی پرسپیکٹیو آتا ہے. یعنی ایک تو عورت پہ ایکسٹرنل پریشر بھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی دین کے حساب سے تم کہاں پہ صحیح سوچ رہی ہو, کہاں پہ غلط سوچ رہی ہو نا. ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے, ہسبینڈ نے چیٹ کیا ہے, اور پھر دیکھیے وہ اندر سے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل رکھتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ یہ نہ ہو میں یہ سوچ رہی ہوں تو یہ غلط ہے, اور میں یہ سوچ رہی ہوں تو یہ غلط ہے. تو وہ کیسے ڈیسائیڈ کرے گی بٹوین رائٹ اینڈ رانگ, جو سوچیں اس کو آ رہی ہیں, کیونکہ آخر میں تو دیکھیں ہم اللہ کو جواب دیں نا. یہ نہ ہو کہ ہم دنیا کے حساب سے, اور آپ کو پتہ ہے ایسے معاملات میں نا ایسی باتیں بھی بہت کی جاتی ہیں کہ جی ویسٹرن آئیڈیالوجی کو آپ فالو کر رہے ہیں, ویسٹرن بات کو آپ لے کر آ رہے ہیں, ہمارا دین ایسے نہیں ہے. تو دین کی باتوں کو وہ کیسے دیکھتی جائے گی, ساتھ ساتھ سفٹ کرتی جائے گی؟
دیکھیں جی یہ والا جو سینیریو جو میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ جی اب ایک کپل ہے, اس نے اگری کر لیا ہے کہ جی ہم نے بریک نہیں کرنا, ہم نے اس کو پیچ اپ کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک آپ اگر عقل کے حساب سے بھی دیکھیں, دین کے حساب سے بھی دیکھیں, کہ ہمیشہ اکاؤنٹیبلٹی کس کی زیادہ ہے, کہ جس نے میس کریٹ کیا ہے, جس نے گناہ کیا ہے وہ گناہ کا مداوع کرے گا. یہ تو دین ہمیں یہی سکھاتا ہے نا, جس نے چوری کی ہے اسی کے اوپر لاگو ہوگا نا, جس کی چوری ہوئی ہے اس کا تو قصور نہیں ہے. اچھا اب میرے دماغ میں 2 پوائنٹس آتے ہیں ایسے کہ جو چیٹ کرنے والے کے اوپر لاگو ہوتے ہیں, بھلے وہ مرد ہے یا عورت, اور 2 جو چیٹ ہوا ہے اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. جو بندہ جس نے چیٹ کیا ہے اور اب اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی ہے کہ جی میں نے اب دوبارہ ایسے نہیں کرنا, ہی لرنڈ اٹ دا ہارڈ وے, جیسے بھی اس نے لرن کر لیا. تو بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک بہت ڈیپ گلٹ میں چلے جاتے ہیں, اس لیے کہ زمانہ ان کو وہ کر رہا ہوتا ہے, بچے اپنے جو ہوتے ہیں وہ ان کو کوس رہے ہوتے ہیں, ان کی عزت جو ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہوتی ہے, تو وہ ایک اس میں چلے جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اچھا قرآن کی آیت ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا. تو اب اس آیت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ چیٹ کریں اور آپ ساتھ کہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اس کی جب آپ تفسیر دیکھتے ہیں اس آیت کی, تو اس میں یہ ہے کہ دل سے ایک ندامت کہ ہاں اللہ میں کسی پہ بلیم نہیں کر رہا, جیسے کہ ہمارے مرد یوزلی کرتے ہیں. اس نے مجھے پھسلایا تھا, اس نے مجھے ٹریپ کیا تھا, اس نے مجھے اکسایا تھا, یعنی کہ میرا اس میں سوائے میرے ہر کسی کا قصور تھا. بیوی نے مجھے ایسی باتیں کی, میں نے پروووک ہو کے, مجھے ایسا بھی ایک میں نے کپل دیکھا کہ اس نے مجھے ایسی باتیں کہیں, میں نے پروووک ہو کے ایسے کیا. اور آج کل کے جو ینگ کپلز ہیں نا وہ انسٹا پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر چیٹ کر کے اپنی وہ ان کا بدلہ لینے کے سٹائل میں وہ تصویریں اور وہ ساری جو ویڈیوز ریلز وغیرہ وہ اپنے انسٹا پہ بھی چلاتے ہیں. جی کہ ٹھیک ہے تم میرے ساتھ ایسے کرو گی تو دیکھو مجھے تم سے زیادہ سمارٹ لڑکیاں مل رہی ہیں, میں ان کے ساتھ گھوم پھر رہا ہوں. تو یہ وہی فرق ہے جو شیطان اور آدم علیہ السلام کا فرق ہے, کہ شیطان نے جواز ڈھونڈا اور آدم علیہ السلام نے اس کی اپنی ذمہ داری لی. تو وہ مرد ذمہ داری لے کانشیسلی, اوپنلی, کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی, بالکل, اور وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. بندہ وہ اللہ کا ہے, اللہ کے آگے روئے گڑ گڑائے کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کی حرام کردہ چیز کو میں نے اپنے اوپر حلال کیا اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے سوائے میری کمزوری کے. پھر وہ اپنی بیوی سے جنون معافی مانگے, پھر اس کے لیے چانس بنتا ہے کہ اس کا راستہ ہموار ہو جائے گا. آپ بالکل صحیح بات کہہ رہی ہیں, کیونکہ اکثر اوقات ہوتا یہ کہ ایسے سینیریو میں نا مرد صرف ٹیمپریریلی وہ کارنر فیل کرتا ہے, وہ کہتا ہے چلو جان چھڑانے کے لیے معافی تلافی کر لو, لیکن وہ اللہ کے آگے جینوئنلی وہ نہیں معافی مانگتا. پھر وہ اس کی سیکنڈ سٹیپ جو اس نے کرنا ہے کہ اب اس نے کیونکہ ایک چیز کو توڑا ہے, جیسے آپ سٹیپ بائی سٹیپ جا کے ایک چیز کو خراب کرتے ہیں, تو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ پیچھے آ کے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو اس نے واپس اپنے آپ کو اس جگہ پہ لانا ہے جہاں پہ وہ اپنی بیوی کا ٹرسٹ ارن کر سکے اور اس کو اس کے دل میں جگہ پیدا کر سکے, اور اس کو اس کے لیے ایکسٹرا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور بیوی کے لیے بھی 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اس ڈینائل میں نہیں جائے گی کہ جی چٹ معافی تو اس نے مانگی تو پٹ میں نے معاف کر دیا. یہ ایسا ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. اگر وہ ایسا کرتی ہے تو وہ اس معافی کو فیک کر رہی ہے, اور اسلام کسی بھی رشتے میں کوئی چیز کو فیک کرنا ایڈمائر نہیں کرتا. آپ دیکھیں طلاق ہو, آپ دیکھیں کہ شوہر کی وفات ہو جائے, اللہ تعالیٰ نے عدت رکھی ہے, اور عدت وہی ایک ہیلنگ پیریڈ ہے جو عورت کو دیا جاتا ہے. بیٹریل ایک ٹراما ہے, بیٹریل ایک زخم ہے, ایک بڑا گھنونا زخم ہے کہ جس کو بھرنے میں وقت لگتا ہے. تو وہ عورت بھی ایڈمٹ کرے کہ ہاں یہ زخم ہے, مجھے ہیل کرنے دیں. ٹھیک ہے, اور اس کو سپیس دی جائے, اور وہ سپیس لے, اس سپیس کو ڈینائی نہ کرے. اور اس کے بعد وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اگر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے تو وہ اس شخص کو
پھر وہ معاف کرنے کے قابل ہو جائے گی اور وہ معاف کر دے. لیکن اب وہ آپ کہتے ہیں نا مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا. جیسے کہ وہ اب پہلے کی طرح نہیں ہوگا, یہ بھی پہلے کی طرح نہیں ہوگی. 2 کے اس کے حقوق دے گی, 2 اس سے پیار محبت کا رویہ رکھے گی, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ پہلی کی طرح نائیو نہیں ہوگی, نظر رکھے گی, وہ اس کے رویے دیکھے گی, وہ اس کے ٹرینڈز دیکھے گی, وہ پہلے کی طرح نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح ہے. ایک اور سینیریو آتا ہے کہ ایک اگر کپل ہے اور اسی طرح سے ان کا کوئی مسئلہ مسائل چلا انفیڈیلٹی کا, بہت بٹرنس بھی ہوئی, اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی بچوں کی خاطر ہم کیا کرتے ہیں کہ اکٹھے رہ لیتے ہیں, لیکن یہ کہ ان کا ساتھ رہنے کے باوجود بہت زیادہ کمیونیکیشن ٹاکسک قسم کا چل رہا ہے اور بڑا کولڈ قسم کا چل رہا ہے. تو اس میں سنبل آپ سے جاننا چاہوں گی پہلے کہ جو پوسٹ انفیڈیلٹی ہیلدی اور انہیلدی بیہیویئرز کون سے ہیں. میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ پھر انسان یہ سائلنٹ سفرنگ میں کیوں چلا جاتا ہے, کمپرومائز کرنے کے نام پہ. پراپر اگر آپ نے ایک فیصلہ کر ہی دیا ہے کہ ٹھیک ہے جی چاہے بچوں کی خاطر ہم رہ رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ دینا چاہ رہے ہیں, تو پھر ہم اس کو کیسے ایک اس ہیلنگ کو ہیلدی فریم ورک میں لے کر آئیں. ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی لوگوں کو ہیلدی انوائرمنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اگر لوگ ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں تو بس وہ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں بچوں پہ, اور بچوں کو ہمیشہ ان کا احسان مند ہونا چاہیے, اور بچوں کے سر پہ کوڑا بھی برساتے رہتے کہ ہم تو آپ کی خاطر اکٹھے ہیں, جبکہ بچوں نے ایسی کبھی کوئی فرمائش نہیں کی. پلس بچے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ آپ آپس میں تو لڑ رہے ہیں, ہمیں کیا دے رہے ہیں, ہمیں کیا آپ دے رہے ہیں. اور بچوں کے لیے کبھی کبھی وہ زیادہ ٹرامیٹک ہو جاتا ہے کہ گھر پہ کانسٹنٹ ایک کولڈ وار چل رہی ہے, کانسٹنٹ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش چل رہی ہے. پیٹھ پیچھے وہ جو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ دو فریقین بھی اکثر نہیں دیکھ رہے ہوتے. سو ان کے لیے ایک بہت بڑا ڈراما بن جاتا ہے. سو جو بیہیویئرز بہت انہیلدی ہیں پوسٹ انفیڈیلٹی, سب سے پہلے تو بیوی کا بہت زیادہ جاسوس بن جانا. ٹھیک ہے, ہر وقت پیچھے لگے رہنا, ڈرائیور کو کہنا نظر رکھیں, فون بار بار چیک کرنا, وہ کال پہ ہیں تو بہانے سے پیچھے سے آ کے دیکھنا. یہ چیز پتا کیسے چلے گا بہت ٹرامیٹائز. دیکھیں, آپ انفارمیشن کو, بری نیوز کو کا پیچھا نہ کریں, بری نیوز کو اپنے پاس آنے دیں, اور اپنے آپ کو گراؤنڈیڈ رکھے اپنی ریالٹی میں, کہ جیسے پہلے بھی آپ کو پتا چل ہی گیا تھا نا, ابھی بھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بالکل نائیو ہو جائیں, انہیں چھوڑ دیں اور جو مرضی وہ کریں. یہ بھی ہیلدی بیلنس رکھیں. نہ تو ایک طرف آپ اتنے بے غم ہو جائے کہ آپ کہیں کہ بس یہ ایک دفعہ ہوئی, اب زندگی بھر میں تو محفوظ ہو گئی ہوں. There is no such security. At the same time پیچھے پڑنا, چیک کرنا, ہر وقت شک کی نظر سے دیکھنا, this will ensure کہ یہ دوبارہ ہو. سو آپ نے اس ایکسٹریم پہ بھی نہیں جانا. سو خواتین کی طرف سے یہ تو ایک انہیلدی بیہیویئر. سیکنڈلی, ہر وقت تانے دینا, ہر وقت اس چیز کو بار بار گڑے مردے اکھاڑ کے اس پوائنٹ کو بار بار یوز کرنا ٹو گین سم تھنگ ان دا فیوچر. اٹس اے ویری انہیلدی بیہیویئر. اگر آپ نے معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر وہ لیول بھی پیدا کریں اپنے اندر, پھر اس چیز کو اپنے دل کے اندر وہ وسعت بھی پیدا کرے کہ اس کو پھر آپ ایز اے غلطی دیکھیں اور واقعی چیزوں کو دیکھیں. پھر سائنٹیفکلی اس کی ٹرانسپیرنسی کے لیے کچھ سٹیپس آپ مقرر کر سکتی کہ آپ کا رائٹ ہے. رائٹ. اچھا, ایک اور جو انہیلدی بیہیویئر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بچوں سے بہت زیادہ انلوڈ, اپنا ایموشنل لوڈ سارا کا سارا بچوں کے اوپر. تمہارے ابا ایسے ہیں, تمہارے ابا نے یہ کیا, پھر یعنی ایک طرف ہسبینڈ کو تانے دینا, پھر بچوں کے اوپر بہت زیادہ اس کا ایموشنل پریشر ڈالنا. اس سے بھی گریز کرنا. دیز آر the 3 common unhealthy behaviors جو کہ کامنلی ہر گھر میں ہوتی ہیں. مرد کی طرف سے جو ہوتی ہیں, سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے امیجیٹ معافی. جیسے کہ ارم صاحب نے کہا امیجیٹ معافی یہ پاسبل نہیں ہے. آپ کو اس پروسیس کے لیے پھر خود کو پیش کرنا ہوگا, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے خود کو پیش کرنا ہوگا آپ کو. اور ٹرانسپیرنٹ مینس ٹرانسپیرنٹ. پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا ایک اور فون ہے اور وہ گاڑی میں چھپا ہوا ہے, اور گھر میں ایک اور فون ہے, فون کا پاسورڈ کسی کے پاس نہیں ہے, کوئی سب چیزیں, باتھ روم بھی آپ فون لے کے جا رہے ہیں ساتھ. ہر وقت صرف ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو مجرم بھی تو سمجھے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیا ہو گیا, میں نے تو ایک سے دوستی کی, یہ کیا, تو یس دس از دا سیکنڈ بیہیویئر, انٹائٹلمنٹ. کیا اتنی بڑی بات ہو گئی. اور ان کا جو سوری ہوتا ہے وہ ایک مینیپولیشن ہوتی ہے. مینیپولیشن والی سوری کیسے ہوتی ہے, بس چٹکیوں میں کر دو, اور کیا تم نے بڑی آفت میں چاہیے. ٹھیک ہے. اینڈ ڈیمانڈ فار سیکریسی, کہ اب تم
किसी को मत बताओ, फैमिली से मत मिलो, अपने फ्रेंड्स के साथ बात और ना ये करो। हमने कहा कि भी ऐसी स्टेज आ सकती है कि 2 घर वालों को लाना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो आप अगर किसी को नहीं बताएंगे और आप इतने सालों उनका राज रखेंगे, तो उसी राज के पर्दे के नीचे वो आप ही को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो एंटाइटलमेंट, विश फॉर सीक्रेसी, इन चीजों को, ये मर्दों की तरफ से उसको बिलिटल करना, शेम करना और अपने पुराने रवैयों पे बदस्तूर कायम रहना, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी रम आपसे, जैसे इन्होंने ये सारी बात की है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, स्पेशली अगर बच्चे टीन एज में या बड़े हो चुके हैं ना, एक तो छोटे बच्चे हैं उनको तो अभी ये सिनेरियो नहीं समझ आ सकता, जवान बच्चे जो हैं ना वो फौरन पिक कर लेते हैं कि बाप क्या कर रहा है, माँ क्या कर रही है, घर में क्या सिनेरियो बिल्ट हो रहा है। अब माँ बच्चों के सामने बाप की इमेज भी खराब नहीं करना चाह रही है, लेकिन वो चाहती है कि बच्चों को भी रियलिटी यानी उनको ये तो पता हो कि घर में चल क्या रहा है, क्योंकि मैंने ये भी बहुत दफा देखा है कि माँ खामोश रहती है, वो कहती है कि बाप की इज्जत ना खराब करूं, और कुछ अरसे के बाद अगर ये बात एक्सपोज होती है तो बाप ना माँ पे सारी बातें डाल देता है और बच्चों को माँ के खिलाफ कर देता है कि तुम्हारी माँ ऐसी थी, इस वजह से मुझे ये करना पड़ा। बच्चे अलग कंफ्यूज होते हैं कि माँ को देखें बाप को देखें। किस हद तक बच्चों को हमारा दीन इजाज़त देता है कि माँ या माँ बाप का जो मैटर है वो अपने बच्चों को थोड़ा सा बताएं, और किस हद तक यानी उसमें वो उनकी इज्जत और वकार भी कायम रहे, लेकिन मामला भी उनके सामने रखा जाए। देखिए ये चीज़ भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जी इस तरह का बिट्रेयल हो जाए तो मेरे ख्याल से बीवी को जिसको तो ज़रूरी है, जैसे मैंने ज़िक्र किया था कि जी 2 फैमिली के लोग आएँ, जब एक दफ़ा सेटलमेंट हो गया तो एक मेरे ख्याल से एक बीवी की जो इज़्ज़त है वो उसके शौहर की इज़्ज़त के साथ जुड़ी हुई है। एक बेवक़्त बेइज़्ज़त इंसान की बीवी होना इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है मुआशरे के अंदर। तो बच्चों को आप बताएं, लेकिन उसमें जो अल्फाज का चुनाव और इंटेंसिटी और आपकी टोन वो सारा मैटर करता है कि आप उनको एक, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने उसकी हेडलाइन बता दी है, लेकिन आप उसकी निटी ग्रिटी फैक्ट्स शेयर करें, उसमें स्टोरीज से गुरेज करें, निटी ग्रिटी डिटेल्स हैं व्हाट ही हैज बीन अप टू एंड व्हाट ही हैज बीन डूइंग, वो ना बताएं। और एक मुझे सुंबल की बात बहुत मैंने दिल में अप्रिशिएट की, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि आप इतना वो ना करें, मतलब कि न्यूज़ अपने तक आने दें आप, ठीक है, आप पहले ही उसके पीछे पड़ जाना, हो सकता है आपकी उसमें इंफॉर्मेशन में गलती हो सकता है आपको कोई मुगालता लगा हो, तो जब आपके पास एक मुसद्दिका प्रूफ हो तो फिर आप बात कर सकते हैं। और उतनी ही इससे वैसे भी होगा ना कि एक औरत अगर टो लगाती जा रही है तो हर वक्त एंग्शियस रहेगी, परेशान रहेगी, डिप्रेस रहेगी, इमोशनल रहेगी और खुद ही शैटर्ड रहेगी। लेकिन अगर वो कंस्ट्रक्टिव काम कर रही है, हस्बैंड भी एंग्शियस रहेगा, देखें बच्चे फाइंड आउट कर काम भी लेते कर रहा होगा। हैं। आजकल के बच्चे हमारे से ज्यादा तेज हैं। मेरे पास एक केस आया था जिसमें मुझे वाइफ ने आके बताया कि जी मेरी बेटी ने मेरे हस्बैंड के फोन से वो निकाली है सारी। मेरे पास भी ऐसे 2-3 केस आए। तो बच्चे ज्यादा तेज हैं, बीवियों से पहले बच्चों को पता होता है। आजकल तो बच्चे बताते हैं कि जी दिस इज द फादर इज अप टू दिस। जी बिल्कुल ऐसे आप सही कह रही हैं। अच्छा, एक यहाँ पे हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं ना कि जब शादी होती है, शादीशुदा जिंदगी का मरहला आता है, तो जो एक कपल होता है जब वो जुड़ रहा है उस रिश्ते में, तो उनको क्या क्या पता होना चाहिए दीनी एतबार से? पहले आप मुझे बताएं, यानी क्या हैबिट्स होनी चाहिए, कैसे रिलेशनशिप बिल्डिंग होनी चाहिए, कैसी बाउंड्री सेटिंग होनी चाहिए, कैसे अपने मामलात करने चाहिए कि आप इस वर्ज पे आई ना। क्योंकि देखिए इस वक्त हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं, हर जगह मर्द औरत जो है उसकी इंटरेक्शन है और बड़ी खुल्लम खुल्ला। ये नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी, इस्लाम में औरत और मर्द के इंटरेक्शन को रोका गया है। लेकिन अब जिस तरीके की, जिस नौयत की है, खाना पीना, गप शप, चिट चैट ज़्यादा हो रही है और काम की बात कम हो रही है, तो जाहिर है हर कपल जो है वो इस चैलेंज से घिरा हुआ है। माहौल और माशरे में हमें ये चीज़ें बहुत कॉमनली नज़र आ रही हैं। एक कपल इस्लाम हमें कैसे बताता है कि वो अपने आप को इस चीज़ से बचा के रखे? देखिए जी, इसमें जो इस्लाम हमें तालीम देता है ना कि जितना किसी इंसान का ईमान स्ट्रांग होगा, जितना उसके तकवा का लेवल ऊपर होगा, तो उतनी ही वो अपने नफ्स को, यानी कि जो गलत चीज़ें होती हैं उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा, वो उसका मुकाबला करेगा। तो सबसे पहले मेरी तो ये सजेशन है कि जो कपल जिसकी शादी हो रही है, वो ये नहीं कि शादी हो रही है तो सिर्फ शादी से रिलेटेड मामलात के ऊपर रिसर्च करे और प्रैक्टिस करे, वो अपने ईमान और तकवा को इन्हेंस करे, तो वो इन रस्तों की तरफ नहीं जाएगा जो अल्लाह ताला ने हराम किए हैं। दूसरी चीज़ ये है
کہ جی اس میں سوشل میڈیا کا جو بے دریغ استعمال ہے نا اس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے. آپ دیکھیں پہلے زمانے میں وقت نکالنا پڑتا تھا, کہیں جائیں گے, کسی لڑکی کے ساتھ کوئی سیٹنگ بنائیں گے, کوئی موقع ملے گا پھر جا کے. اب تو وہ گھر میں آ گیا آپ کے سارا سسٹم, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ, ایک ابھی کسی عالم کا میں سن رہی تھی کہ ان سے کسی شخص نے کمپلین کیا جی مجھے اپنی وائف میں انٹرسٹ نہیں رہا, تو انہوں نے کہا تم 1 مہینے کے لیے اپنی نظر نیچی کرو. تو انہوں نے کہا میں تو 15 دن بعد ہی میں کیور ہو گیا. تو یہ اسلام کی انسٹرکشنز اسی لیے ہیں نا. بالکل. تو یہ سوشل میڈیا سے بچیں. اور ایک جو تیسری بہت بڑی کاز بنتی ہے میری نظر میں کہ کانسٹنٹ, یہ بھی نفس کا ہمارا ایک وہ حملہ ہے کہ ویلیڈیٹیشن چاہیے آپ کو. ہاں جی, ہر وقت چاہیے. اب دیکھیں اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ عورت کو اپنے خاوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے. شکر گزاری کیا ہے کہ اس کی تعریف کرو کہ آپ میرے لیے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اس کو ویلیڈیٹیشن ملتی ہے. اسی طرح شوہر کو کہا گیا کہ تم بھی اپنی بیویوں کی قدر کرو, اور ان کی اگر کوئی ایک چیز غلط ہے یا آپ کو اچھی نہیں لگتی تو اس کو بھول جاؤ اور اس کی اچھی چیزوں کی تعریف کرو. اب یہ ویلیڈیٹیشن جو ہے نا یہ بڑی گھنونی چیز ہے. اس کے لیے یہ باہر جاتے ہیں, پھر باہر سے ڈھونڈتے ہیں. اور آج کل ہمارے معاشرے میں اس کی وجہ سے جو ایک فتنہ میں کہتی ہوں پروان چڑھا ہے, اور 90% میرے پاس جو لوگ اپنے مسئلے لے کے آتے ہیں, ایک ٹرم بن گئی ہے شوگر ڈیڈی کی. شوگر ڈیڈی کی ٹرم آپ نے بھی سنی ہوگی کہ جی ایک بندہ جو تھوڑا سا ایج کا ہو گیا, 50-60s میں آ گیا, بزنس اسٹیبلش ہو گیا, جاب اسٹیبلش ہو گئی. اب ایک لڑکی جس کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے وہ جاب کیوں کرے, محنت کیوں کرے, بہتر ہے کہ بڈھے کو پھنسا لو. اب وہ کیسے پھنسائے گی؟ یہ ویلیڈیٹیشن دے کے کہ آپ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. جی. اب بیوی بیچاری جو اتنے سال گزار چکی وہ یہ چونچلے نہیں کر سکتی, حالانکہ اسے کرنے چاہیے, اسے کرنے چاہیے, لیکن وہ اس لیول کے نہیں کر سکتی. وہ ایکسپٹ بھی نہیں ہوگی, وہ اس لیول کرتی بھی ہوگی اکنالج, لیکن اس لیول کے نہیں کر سکتی. ہاں جو ینگ بچی کرے گی یا ینگ لڑکی کرے گی, وہ کہ وہ ایک ایک چیز اس کی ایک ایک بات پہ. اور یہی چیز ایک ٹرم بنی ہوئی ہے شوگر آنٹیز کی کہ جی ایک عورت جو اپنے خامد سے تعریف چاہتی ہے, اپنی خوبصورتی کی, اپنے اخلاق کی, یا جس بھی چیز کی. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, اس پہ اپنی تصویریں وہ لگا رہی ہیں اور نیچے واو, گارجس, سپر. یہ کیوں لگاتی ہیں؟ وہ ویلیڈیٹیشن چاہتی ہیں جو ان کو چاہیے. تو وہی اگر گھر میں مل جائے تو بندہ نہ باہر پھر جائے. بالکل ایسی بات ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گی اس میں یہ کہوں گی کہ ہماری سوسائٹی میں ایک اور بھی بہت خطرناک قسم کی چیز ہے, ایک رویہ, ایک ایٹیچیوڈ ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ کے پی کے سائڈ پہ اور شاید انٹیریئر پنجاب سائڈ پہ, رورل سائڈ پہ یہ چیزیں ذرا سی زیادہ ہیں, جس میں شوہر اور بیوی کا آپس میں بہت قریب ہونا یا رومانٹک ہونا یا آپس ایک دوسرے کو ویلیڈیشن دینا, اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. سو بڑے بے شرم ہیں. ہاں بڑے بے شرم ہے. اچھا وہ قریب نہیں بیٹھ سکتے, وہ کھانے کے دوران بھی ان کو دور بیٹھنا چاہیے. اچھا اگر کوئی خاتون, میں آئی واز ویری شاکڈ وین آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ بہت سارے کلچرز میں a woman can be best friends with the دیور, بٹ اگر وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت زیادہ گپ شپ لگاتی ہے تو اس کو بہت بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. میں آپ کو اس کا سالڈ وہ دے سکتی ہوں کہ بہت کلچرز میں یہ چیز بڑی کامن ہے. اچھا اگر وہ اکیلے باہر جاتے ہیں تو ساتھ کسی کا جانا ضروری ہے. اگر وہ اکیلے ٹائم گزارتے ہیں ان کو پرائیویسی نہیں دی جاتی. اب اگر وہ وائف کرنا بھی چاہتی ہیں ویلیڈیٹ, ہسبینڈ کرنا بھی چاہتے ہیں ویلیڈیٹ, ان کو وہ اسٹرکچر ہی نہیں مل رہا, تو ان کے پاس پھر لے دے کہ آخر میں کیا بچتا ہے کہ یہاں سے تو نہیں مل رہا تو پھر ہمیں باہر سے لے لینی چاہیے. دا مدر اینڈ دا سسٹرز آف دا بوائے ایکچولی جیلس ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس کو کیوں توجہ مل رہی ہے. سو اگر اس ریلیشن شپ کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے ان چیلنجز سے تو ان کو تو ٹائم دینا چاہیے نا. سارے چیلنجز ہمارے انٹرنل کبھی کبھی باہر سے بھی آ رہے ہوتے ہیں. اچھا دس از اسپیشلی ٹرو اگر یہ کپل ینگ ہو. اولڈر کپلز پھر بھی کسی کو نہ کہہ دیتے ہیں, ینگر کپلز کے اس میں نا سسرال والوں کا اور میکے والوں کا بھی رول آ جاتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ ہوتا ہے نا کہ اچھا جی گھر سنبھالنا شروع کر دیا بہو نے, اور یا یہ کام کرنا شروع کر دیا آپ کی بیٹی نے جا کے شادی کے بعد, یا بہو نے, ان کاموں میں لگائے رکھتے ہیں. ہم وہ کپل ڈب جو ہے نا وہ کپل کو آپس میں وہ جیل ہونے کا ٹائم, بانڈنگ کا ٹائم نہیں ملتا. دیتے نہیں ہیں, اس کو برا سمجھتے ہیں. اگر وہ اپنے لیے لے لیں تو ہم اس کو بہت برا سمجھتے ہیں. لو جی کبھی کچن میں تو گئی نہیں, صبح تو اٹھتی نہیں, میاں کے آگے پیچھے ہی ہے, بس یہ لڑکا پھنسا لیا اس نے. اور میاں جو ہے وہ اگر تڑپ رہے اس کے ٹائم کے لیے تو اس کو ٹائم ہی نہیں مل رہا.
اب دوائی بھی اس نے دینی ہے. اچھا اس لڑکی کے آنے سے پہلے وہ گھر کیسے چل رہا تھا؟ آٹو پہ. وہ ساس اور سسر دوائی کیسے لیتے تھے؟ وہ دوائی نہیں لیتے تھے, وہ لیتے تھے. لیکن اب جب وہ آ گئی ہے تو سڈنلی ان کی خواہش ہو گئی, حالانکہ ان کی اپنی بیٹیوں نے شاید نہیں دیا ہوگا. ہاں جی بالکل ایسے. لیکن اچانک کپل کو توڑنے, یعنی یہ شیطانی چیز ہو گئی نا کہ ایک حلال رشتے کو آپ پنپنے نہیں دے رہے اور آپ ان کو ایسے انوائرمنٹ کے اندر رکھ رہے ہیں جہاں ان کے لیے باہر جانا زیادہ آسان ہے. جیسے انہوں نے سوشل میڈیا کی بات, اٹس سو ایزی. ایک اور مسئلہ آتا ہے ارم, آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک بچی ہے, وہ کہتی ہے کہ مجھے نا اسی وجہ سے بہت ریلیجس لڑکا چاہیے. اب وہ حلیہ بھی دیکھتی ہے ریلیجس لڑکے کا. اچھا کئی دفعہ وہ حافظ قرآن بھی ہے, کئی دفعہ وہ کوئی ایسے ایکٹیویٹیز میں, دینی ایکٹیویٹیز میں کچھ گروپس کے ساتھ انوالو بھی ہیں. پھر وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ جی وہ اگر اس کا میں سوشل میڈیا دیکھوں, وہ حدیثیں لگا رہا ہے اور آیتیں لگا رہا ہے اور وہ سب کچھ اس طرح کر رہا ہے. شادی وہ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو لڑکیوں سے چیٹنگ کر رہا ہے. اچھا, اور جب وہ اس سے بات کرتی ہے یا کئی دفعہ وہ ایسا مٹیریل دیکھتا ہے آن لائن جو کہ درست نہیں ہوتا, جب اس سے بات کرتی ہے تو دو باتیں سننے کو ملتی ہیں. وہ کہتا ہے میرا نفس بہت کمزور ہے تو میرے لیے دعا کرو, لیکن وہ کام نہیں چھوڑتا. اور دوسرا وہ اس کو یہ بتا دیتا ہے کہ دیکھو ہم ایک دوسرے کا لباس ہیں, تم نے یہ بات باہر نہیں کرنی. اب اس بچی نے شادی بھی دین کی وجہ سے کی ہے, اپنے ہسبینڈ کو انفیڈیلٹی میں چیٹ کرتے ہوئے دیکھ بھی رہی ہے, میزریبل ہے, کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی, اسے سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کرے. لڑکی کو کیا کرنا چاہیے, اور ایسا لڑکا اگر کسی فتنے میں پڑا ہوا ہے اس کو اپنے آپ کو کیسے سنبھالنا چاہیے؟ میرا خیال ہے جی دین جب ہم دیکھتے ہیں نا کسی کے اندر, تو وہ کہا جاتا ہے نا, ایک بڑے کوٹ لگتی ہے کہ جی داڑھی میں دین نہیں ہے, دین میں داڑھی ہے. تو خالی حال حلیہ یا کسی کا حجاب دیکھ کے, کسی کا داڑھی دیکھ کے آپ دین کا اندازہ نہیں لگا سکتے. وہی جیسے ہمیں کرنا چاہیے کہ رشتہ کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو ایک پراپر ٹائم دیں جس کے اندر کوئی تھوڑی سی ججمنٹ آپ کی ہو جائے, جس میں دونوں فیملیز کا انٹریکشن ہو, لڑکے اور لڑکی کا شیپرونڈ انٹریکشن ہو, جس میں اس کے اخلاق کا, وہ کیسی سوچ رکھتا ہے, وہ کس طرح کے اس کی اقدار رکھتا ہے, وہ کھل کے سامنے آئیں. تو جب وہ یہ نہیں دیا جاتا اور باہر سے ایک سرفیس پہ بس دیکھ کے, کور دیکھ کے بک خرید لی جاتی ہے, تو میرا خیال ہے ایسے پرابلمز ہوتے ہیں اور اس کا حل یہ ہے. لیکن اب ایک لڑکی ٹریپ ہو گئی ہے تو پھر وہ وہی کچھ کرے گی جو قرآن نے جو سٹیپس بتائے تھے وہی سٹیپس کو اپلائی کرے گی اور اس میں پھر اپنا ڈیسیجن لے. ٹھیک ہے, یعنی اسے کو غلط پریشر نہیں لینا چاہیے, غلط کہ ہاں جی کہ جی یہ دینی بندہ ہے. دینی بندہ بھی بعض اوقات حد سے زیادہ وہ ہو سکتا ہے, ایک سیکولر بندے سے بھی زیادہ وہ خطرناک ہو سکتا ہے. ایک اور سینیریو ہے سنبل, ہماری سوسائٹی میں یہ بھی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. میرے پاس پرسنلی ایک دو کیسز ایسے آئے, خاتون نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور مجھ سے کچھ کوچنگ لی, اور اس میں مسئلہ کیا آ رہا تھا کہ جی میرے ہسبینڈ باہر ہوتے ہیں اور میں بہت لونلی ہوتی ہوں, اور جب وہ فون بھی کرتے ہیں تو یعنی کہ وہ زیادہ گھر والوں سے بات کرتے ہیں, بچوں کا پوچھتے ہیں, ٹائم زون کا بھی ڈفرینس ہوتا ہے, اور اس یا آؤٹ آف سٹی ہیں, یا ایون اب تو میں دیکھتی ہوں ورک فرام ہوم کے انوائرمنٹ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جی میں دن میں جاگ رہی ہوں, میرے ہسبینڈ راتوں کو جاگ رہے ہیں, کچھ ایسا بھی سینیریوز آ رہے ہیں, اینڈ آئی ایم فیلنگ ویری لونلی. مجھے بہت زیادہ لونلینس فیل ہوتی ہے, اور اس چکر میں ظاہر آن لائن ٹائم اسپینڈ کرتی تھی, اب میری کسی سے دوستی ہو گئی ہے. اب دوستی بھی ہو گئی ہے اور مجھے سویئر اس کا ٹارچر ہو رہا ہے کہ یہ میں حرام کام کر رہی ہوں. لیکن وہ اس کو میں کہتی ہوں ایموشنل انفیڈیلٹی ہو گئی ہے. ایموشنلی وہ اپنے آپ کو الگ بھی نہیں کر پا رہی, وہ بہت پریشان ہے. مرد تو کر کے نا اس میں شیری اور دلیری سے رہتے ہیں کہ بھی کیا ہو گیا, مرد تو کرتے ہی ہیں. عورتیں روز مرتی ہیں. عورت جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کا ٹراما کیری کرتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے, نکلا بھی نہیں جا رہا. مجھے یاد ہے وہ ایک عورت تھی, وہ اتنا روتی تھی کہ میں کیسے اس میں سے نکلوں, میں کیسے نکلوں. اس کے لیے پراپر تھیراپی کے بغیر کوئی آپشن نہیں ہے اس خاتون کے پاس. انفارچونیٹلی ہمارے گھرانوں میں تھیراپی کو, پروفیشنل ہیلپ کو بھی بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, سٹگما ہے اس کے ساتھ. ایسے میں آپ اس چیز کی پرواہ نہ کریں, اپنے لیے فائنینشیل ریسورسز حاصل کریں. ہسبینڈ سے کرتے ہیں, اپنے فادر, بھائی, کوئی بھی, آپ کی جاب ہے, جو بھی ہے, ریسورسز لیں, تھیراپی لیں. تھیراپی میں آپ کو لو ایڈکشن کو سے ریکور کرنے کے لیے آپ کو پراپر سٹیپس سے گزارا جاتا ہے. اب اس کے کیا سٹیپس ہوتے ہیں؟ ہم جب اپنے اندر پورا نہیں محسوس کرتے, خود کو ویلیڈیٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں ایک اصول ہے سائیکالوجی میں کہ ہمیں دوسرے سے وہ چاہیے ہوتے جو ہم خود کو نہیں دے رہے ہوتے. اگر آپ کا اپنا کپ خالی ہے تو اس کو آپ بھرنے کے لیے پھر ان
اس طرح کی چیزوں میں جائیں گے. بالکل. تو آپ اپنے کپ کو خود بھرنا سیکھیں. اور ویری آفن وہ مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہوتا اپنے کپ کو بھرنے کا. یعنی آپ کی جو بیسک انسان کی کیا نیڈز ہوتی ہیں, محبت, انڈرسٹینڈنگ, ویلیڈیشن, انٹلیکچوئل پروگریس, گروتھ, یہ ساری چیزیں آپ اپنے لیے خود کریٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں ہر ایک کی تو شادی نہیں ہوئی نا, ہر کوئی, دیر آر مینی پیپل ہو آر سنگل, مینی پیپل ہو آر ڈیورسڈ اینڈ لیونگ الون. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس میں ہیں, جیسے آپ نے کہا لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی آپ کو وہ کمپینین شپ ملے. آپ کو اپنی نیڈز خود میٹ کرنا آنا چاہیے, اور یہ ایک بیسک لائف اسکل ہے جو سب کے پاس ہونا چاہیے. تو وہ جو آپ کی بیسک نیڈز ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں, آپ کی ویلیڈیشن کی نیڈ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی. تو سب سے پہلے تو جب آپ وہ کریں گے تو آپ کی آٹومیٹکلی وہ ریلیشن شپ اسٹیپ وائز آپ اس میں سے نکلنے کی کریں گے. دوسری بات جو ہے, جو آپ نے پہلی بات کہی اس میں, کہ ہسبینڈ کے ساتھ جو آپ کا ہے کمیونیکیشن بیریئر, کمیونیکیشن سیکھیں. اکثر دونوں کے کمیونیکیشن سٹائل میں فرق ہوتا ہے. ایک تو یہ نا کہ کوئی جان بوجھ کے آپ سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہا, دیٹ از ڈفرنٹ. ایک یہ ہے کہ آپ کو آتا نہیں ہے صحیح کمیونیکیٹ کرنا, اس کو سیکھیں, اٹس اے لرنیبل اسکل. اور اپنے لیے ریچولز مقرر کریں. یعنی کہ میں لیٹ سوتا ہوں اور آپ جو ہے بہت جلدی جاگ جاتی ہیں, لیٹ تک سوتے ہیں ہسبینڈ وائف میں سے کوئی ایک, تو آپ شام کی چائے اکٹھی پی سکتے ہیں, آپ ڈنر کے بعد ایک واک اکٹھی کر سکتے ہیں. یعنی جیسے دین میں ہمارا کانسیپٹ ہے نا نماز کا, جتنے بھی ہم بزی ہوں تو فرض نماز ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہوتی ہے, چاہے بیمار ہو, کرسی میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں, لیٹ کے پڑھ رہے ہوں, کچھ بھی ہو. وہ ریچول جو ہے وہ اس اسٹرکچر کو قائم رکھتا ہے. تو ریلیشن شپ کے اندر ریچولز ہونے چاہیے کہ ہم ہفتے میں ایک دن ڈنر باہر کریں گے, ہم مہینے میں یا 2 مہینے میں ایک دفعہ ٹرپ باہر کریں گے. اگر بچے تھوڑے بڑے ہیں, آپ اپنا نیٹ ورک ایسا بنائیں کہ آپ ایک دن کے لیے چلے, ڈے ٹرپ کے لیے آپ کر سکیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت بھی لونلی ہے نا تو آپ لک فارورڈ کرتے ہیں اس ریچول کو, لیکن اگر وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی, اب آپ کے لیے ایک پورا صحرا ہے, آپ اپنی نیڈس خود بھی نہیں وہ کر سکتے, پوری کر سکتے, اب آپ بہت ونڈریبل ہو گئے ٹو این افیئر. یہ بالکل آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس بتائے ہیں. ایک اور بھی سینیریو ہوتا ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ دین کا بڑا رول آ جاتا ہے. ایک ہسبینڈ کہتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے, مجھ سے غلطی ہوگی, میں نے معافی مانگ لی اور میں نے توبہ کر لی, لیکن یہ میری بیوی ہے نا, یہ میری جان نہیں چھوڑ رہی اور پیچھے لگی ہوئی ہے, اور مجھے اس کے ایٹیچیوڈ سے یا باتوں سے انڈیکیشن سارے مل رہے ہوتے ہیں. یہ مجھے کہہ رہی ہے رو رو کے کہ میں بھی آپ کو معاف نہیں کر پا رہی, میں کوشش کر رہی ہوں لیکن میں کر نہیں پا رہی. اب اس عورت کے اوپر ایک اور گلٹ آ جاتا ہے. وہ یہ گلٹ آ جاتا ہے کہ اللہ نے تو اس کو معاف کر دیا, ہی ہیز مووڈ آن, اور تم تو بڑی گناہ گار ہو. پہلے ایک تو ارد گرد سے سننے کو مل رہا ہے ضرور تم نے کچھ کیا ہوگا, تمہارا ہسبینڈ یہ کام کر رہا تھا, شوہر نے بھی کوئی باتیں ایسی سنا دی, ٹھیک. اور اب اس عورت کو یہ بھی گلٹ ہے. ہاؤ کین شی ڈفرینشیٹ کہ جی میرے ہسبینڈ نے جینون توبہ کی ہے, میں اس کو معاف کر دوں, آگے بڑھ جاؤں, یا اگر میں ٹائم لے رہی ہوں تو آئی ایم ویری مچ ہیومن. اس طرح کی جو فیلنگز آتی ہیں نا, اور میں نے دیکھا کہ ذرا آپ نے دین پڑھا اور آپ دین کے پرسپیکٹو سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہوں تو آپ بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں, آپ کو بہت جلدی پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ. دیکھیں جب یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ اللہ بھی معاف کر دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, آپ غفور الرحیم نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ وقت لیں گے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہ اگر اللہ ایک انسٹنٹ میں جس کو چاہے بخشے, تو اللہ تعالیٰ سے تو مخلوق کا کمپیریزن کوئی نہیں ہے. اور اس میں کوئی میرا خیال ہے گلٹ کی بات نہیں ہے, یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. جس طرح کسی بھی چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے, وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ کوئی اس میں کم ٹائم لیتا ہے, کوئی اس میں زیادہ ٹائم لیتا ہے, ڈپینڈنگ کہ دوسرا بندہ کتنا ایفرٹ پٹ ان کر رہا ہے, کتنی ٹرانسپیرنسی دے رہا ہے, اور کتنا اپنے رویے سے بتا رہا ہے کہ وہ نادم تھا. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ سرکمسٹانسز دیکھنے ہوں گے, اور میرا خیال ہے کہ تانے تو نہیں دینے چاہیے, کیونکہ اس سے بھی ہمارا دین منع کرتا ہے کہ اگر ایک شخص نے توبہ کر لی ہے تو آپ اس کے اوپر لان تان یا اس کا بار بار مینشن نہ کریں آپ, لیکن آپ کو اپنا ٹائم لینے کا حق ہے. یہ میں پوچھنا چاہوں گی ٹائم کتنا اس کو لینا چاہیے گریف کے لیے, کیونکہ ایک عورت کو یہ بھی گلٹ ہو رہا تھا اور لوگ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ بس کر دو نا, بس کر دو, بلکہ تمہارا یہ جو رویہ ہے نا اس کی وجہ سے وہ دوبارہ کسی عورت کے پاس چلا جائے گا, اور تم بس ہر وقت روتی دھوتی رہتی ہو. اب اس کو نا اپنی گریف کو پروسیس کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا. کتنا ٹائم یوزلی لگ جاتا ہے اس میں؟
اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے. گریف کا پورا ایک پروسیس ہے جس کی سٹیجز ہیں, بڑی مشہور ہیں گریف کی سٹیجز, ڈینائل, اینگر, ڈپریشن, بارگیننگ اور پھر ایکسیپٹنس. تو ایکسیپٹنس تک آتے آتے یہ جو پہلی 4 سٹیجز ہیں نا, بار بار آتی اس میں ہم اکٹھے بھی رہ سکتے ہیں, آگے پیچھے بھی آتی, ان کا کوئی آرڈر نہیں ہے. تو آپ کو اگر گریف ریکوری کا پتا ہوگا, اس کے بارے میں آپ نالج آپ کے پاس ہوگی, آپ پہچانتے ہوں گے اب میں اس سٹیج کے اندر ہوں, تو آپ کو تھوڑی سی تسلی ہوگی کہ انڈیکیشن ہوگی کہ اچھا اب میں ڈینائل سٹیج میں ہوں, پھر میں اینگر سٹیج میں ہوں, اب میں بارگیننگ سٹیج میں ہوں, اب میں ڈپریشن کی سٹیج میں ہوں. اور ان سٹیجز کے بعد پھر ایکسیپٹنس کی سٹیج آتی ہے, اور ایکسیپٹنس کی سٹیج میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس واقعے کا ذکر کرتے کرتے ہمیں پین نہیں فیل ہوتا, ہم اس ایک انٹینس اس کے اندر نہیں جاتے, ڈاؤنورڈ آپ ایک گراؤنڈیڈ رہتے ہیں, آپ اس واقعے کے بارے میں فیکچولی بات کر سکتے ہیں. اس میں ایک مثال دوں گی, جب کسی کا کوئی پیارا چھن جاتا ہے اور ہم ان کے گھر تعزیت کے لیے جاتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, وہ اس واقعے کو دہراتے ہیں اور لوگ ان سے ایمپیتھائز کرتے ہیں. اب اس پروسیس کے تھرو وہ ایکسیپٹنس کی طرف جاتے ہیں. جب وہ اس کا ذکر کرتے ہیں, لوگ انہیں سپورٹ دیتے ہیں, انکنڈیشنل سپورٹ, اچھی باتیں بتاتے ہیں ان کے. انفارچونیٹلی انفیڈیلٹی ایک ایسا وہ ہے, گریف جو ہے نا اس کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے نارمل گریف اور ایک ہے اب نارمل گریف. نارمل گریف یہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی اور پوری سوسائٹی کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اب نارمل گریف میں سوسائٹی کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, بلکہ اکثر آپ بتا بھی نہیں رہے, زیادہ تر لوگوں کو, بہت کم لوگوں کو آپ نے بتایا, تو آپ کا وہ پروسیس بہت لمبا ہو سکتا ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو آپ کے قریبی لوگ ہیں ان کو ایمپیتھائز کرنا آتا ہو, ان کو آپ کو ری ایشور کرنا آتا ہو, وہ آپ کے فیلنگز کو فلی ایکنالج کریں اور آپ کو کہیں جو آپ کی فیلنگ ہے وہ جسٹیفائڈ ہے, جسٹ گیو اٹ ٹائم. یہ جو ایمپیتھی ہوتی ہے نا, یہ آپ کے اس پروسیس کو کم کر دیتی ہے. جو آپ نے بات کی نا, تو میرے پاس ایک ینگ کپل تھا, تو اس کی مطلب وائف آئی اور وہ جس بیٹھ کے روتی رہتی تھی, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, مطلب میں نے کتنی دفعہ کتنی چیزوں کو انکوائر کیا, اور وہ جو باتیں مجھے بتاتی تھی وہ اتنی بڑی نہیں تھی جس پہ وہ روئے. فائنلی پتہ نہیں کتنے سیشنز کے بعد شی فائنلی ٹولڈ می, بیکاز اس کے ہسبینڈ کی اتنی شیم تھی, وہ کہتی تھی کہ میں ہسبینڈ کو لے کر آ رہی ہوں کہ وہ بھی آپ سے بات کر لے, لیکن اگر اسے پتہ چل گیا میں نے آپ کی بات بتا دی تو وہ آئے گا نہیں. اور مسئلہ انفیڈیلٹی کا چل رہا تھا, اور وہ وائف جو تھی وہ اتنی سخت پریشان تھی. ہسبینڈ وائف میں جب اس طرح کا جھگڑا چل رہا ہو, اور چلیں جی انہوں نے کچھ آپس میں فیصلہ کر لیا آگے بڑھنے کا, اکٹھے رہنے کا. اب وائف جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ٹرانسپیرنسی چاہیے, میں نے چیک رکھنا ہے سب چیزوں پہ, مجھے پاسورڈ چاہیے, مجھے یہ ایکسیس چاہیے. ہسبینڈ جو ہے وہ پٹ آف ہو رہا ہے دوبارہ سے کہ یہ کیا تم مجھے پولیس کر رہی ہو نا, اور اتنا کیا گارڈنگ کا سسٹم ہے. So what would be healthy transparency, or what would be obsessive control in this matter? جی, obsessive control یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ایز اے اسٹریٹجی, ایز اے پلان نہیں کر رہے بلکہ کمپلسولی کر رہے ہیں. آپ رات کو بھی سوتے اٹھ کے کہتے ہیں فون چیک کر لوں, آپ صبح بھی اٹھتے کہہ رہے ہیں اگر کسی سے مل رہے ہیں, یعنی آپ کی سوچوں کا جو مین رخ ہے وہ سارا کا سارا اب ہسبینڈ کی طرف چلا گیا ہے. آپ اپنے آپ کو بھی بھول گئے ہیں, کوئی پلان نہیں ہے, آپ کے کنٹرول میں وہ چیز نہیں رہی. ٹھیک ہے, اٹس آلموسٹ لائک این ایڈکشن, جہاں سے آپ کانسٹنٹ ایک ری ایشورنس لیتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ پولیسنگ ہے جو کہ کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گی, کبھی بھی, ناٹ ایون ان سم انسٹنسز. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ہسبینڈ کہے کہ میں نے کچھ نہیں شیئر کرنا اور آپ کہیں ٹھیک ہے, یہ دس از آلسو ٹو نائیو. تو ایسے ہونا چاہیے کہ آپ پیچھے پڑھ کے چیک بھی نہ کریں لیکن وہ بھی نہ چھپائیں. اور اگر آپ کسی دن اٹھا کے چیک کرنا چاہیں, آپ کو ضرورت پڑ جائے, کچھ دیکھنا پڑ جائے ان کے موبائل سے, تو وہ آف دا لمٹ بھی ان کا موبائل نہیں ہونا چاہیے, یا ان کی جتنی بھی الیکٹرانک وہ ہیں وہ ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ہر وقت دیکھ ہی رہے ہوں. تو دونوں ایکسٹریمز کے بالکل بیچ میں رہنا, ویئر اٹس ان یور ایکسس بٹ یو ڈونٹ فیل دا نیڈ کہ آپ بار بار پیچھے پڑھ کے چیک کرتے رہیں. کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے اندر ایک الارم سسٹم رکھا ہوتا ہے, ہمیں انسٹنکٹ ہو جاتی ہے, ہمیں فیلنگ آنی. اور خواتین کے انسٹنکٹ کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ ہمیں امیڈیٹلی انسٹنکٹ آ جاتی ہے کہ ایگزیکٹلی کیا چل رہا ہے. میرا خیال ہے اس میں اگر اوپن ہو جائے نا, بجائے آپ آئیں بائیں شائیں کہ جی نوکر سے پوچھیں, اس سے پوچھیں,
آپ ڈائریکٹلی تمیز کے دائرے میں پوچھیں کہ جی مجھے اس چیز سے میں انکمفرٹیبل ہو رہی ہوں. اور آپ دیکھیں شادی 2 لوگوں کا کانٹریکٹ ہے, اس میں دونوں نے حصہ ڈالنا ہے. ایک نہیں ہو سکتا کہ ایک اسے لے کے چلے اور دوسرا بالکل منہ دوسری طرف کر لے. اس نے بھی اب حصہ ڈالنا ہے کہ کیونکہ میں نے اس کو ٹرامیٹائز کیا ہے پاسٹ میں, اس کے پاس ایکسپیرینس ہے, تو مجھے تمیز کے دائرے میں اسے ایکسپلینیشن دینی ہوگی. بالکل صحیح بات ہے. اور اگر بیوی ایکسپلینیشن مانگے ایک ریزنیبل دائرے میں اور ہسبینڈ نہ دے یا ادھر ادھر ہو یا ڈاج کرے, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے ارم کہ یعنی ایک وائف جو ہے نا, وہ اس کو اپنے ہسبینڈ کے بارے میں ایسا چیلنج پتہ چلتا ہے اور وہ اپنے سیدھا ان لاز کے پاس جاتی ہے, کیونکہ اس نے اپنی طرف سے بڑا انویسٹ کیا اپنی ریلیشن شپ میں کہ یہ میرے والدین کی طرح ہے, میں اس گھر میں ہوں, مجھے بیٹی بیٹی کہتے ہیں, تو میں جا کر اپنے ساس اور سسر کو بتاؤں گی کہ دیکھیں جی آپ کا بیٹا یہ کر رہا ہے اور آپ اسے روکیں. لیکن ٹو ہر ڈس اپوائنٹمنٹ وہ یہ دیکھتی ہے کہ ساس سسر کچھ نہیں کہتے, یعنی اسے یا تو تسلی دے دیتے ہیں یا اس کو بتا دیتے ہیں بیٹا تم چپ کر جاؤ, برداشت کر لو, ہم ہیں نا تمہارے ساتھ, اور اس کے تو ایسے طور طریقے ہیں. یا کبھی کبھی اس کو یہ شوق ملتا ہے کہ اچھا یہ تو شاید پہلے سے بھی ایسے کر رہا تھا, میرے ساس سسر کو پتا تھا. یا اس کو یہ شوق لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا میرے لیے بلکہ مجھے ہی چپ کروا دیا. ایسی وائف کو کیا کرنا چاہیے اور ایسے سسرال والوں کو کیا کرنا چاہیے جب بہو آ کے بتاتی ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ پھر اگین آپ کی جتنی مورل گراؤنڈنگ ہے, جتنے آپ کو آپ کے دل میں احساس ہے, ایمپتھی ہے کسی کے لیے, اگر بہو کو بھی آپ یہ سمجھیں کہ جی یہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور کل اس کی جگہ میری بیٹی اگر آ کے مجھے یہ والے سینیریو بتا رہی ہے تو میرا ریئیکشن کیا ہوگا, تو اگر اس کے اندر خوف خدا ہے, بات ختم خوف خدا پہ ہی ہوتی ہے آ کے. تو اگر اس پہ اللہ کا خوف ہے تو وہ اس کو ایک بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. اور میں نے ابھی ریسنٹلی جو بھی ایک میرے پاس ایک بچی آئی تھی, اس کا یہی کیس ہوا ہے کہ جی وہ سسر نے اتنی ایفیشینٹلی ہینڈل کیا ہے یہ مسئلہ اس کا انفیڈیلٹی کا کہ وہ مسئلہ اللہ کی مہربانی سے ریزالو ہو گیا. تو الحمدللہ. تو یہ مطلب ان کی آپ کہہ لیں ان کے خوف خدا پہ, ان کی وزڈم کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے ہینڈل کرتے ہیں. لیکن اگر لڑکی دیکھتی ہے کہ وہ نہیں ہینڈل کر لے تو پھر اس کو بھی ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے, اس کو پھر اور اپروچ لینی چاہیے کہ اچھا میں اب نیکسٹ مجھے دیکھنا ہے کہ اس طرح کے میں کسی بندے کے پاس نہ جاؤں, میں کسی ایسے انسان کے پاس جاؤں جو میرا پوائنٹ آف ویو سمجھے اور میرے لیے سٹانس لے سکے. اور مجھے ایسے بھی لگتا ہے کہ اگر ہم صحیح پاتھ پہ جاتے ہیں تو پھر نا جو غلطی کرنے والے ہیں نا وہ بھی پھر کنٹرول میں رہتے ہیں. جب ان کو لگتا ہے کہ ہم جو مرضی کریں یہ تو کچھ کر نہیں سکتی, تو پھر وہ غلطیاں بھی بڑھاتے چلے جاتے ہیں نا, کہیں حد بندی نہیں ہو پاتی. جی اچھا جی, اینڈ میں ایک اور جو چیلنج ہے, اگر ایک فرینڈ ہے اور اس نے دیکھا ہے کہ کہیں وہ گئی ہے اور اس نے دیکھا کہ جی اوہ یہ تو میری دوست کا, کزن کا, بہن کا, کسی کا بھی رشتہ دار کا, یہ تو اس کا ہسبینڈ ہے اور یہ کسی عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اور آپ کو باڈی لینگویج اور سارے طریقوں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جی یہ تو کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے. اس کو بتانا چاہیے اس کا؟ جی اس کو بتانا چاہیے, کیونکہ اگر اس کی جو چپ ہے نا وہ ایک بہت بڑا فساد برپا اس کی وجہ سے, اس کی چپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے. دیکھیں لیکن جب وہ بتائے گی تو اس سے بھی تو بڑا فساد ہوگا, اس کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے. دیکھیں ابھی ایک چیز ہوتی ہے کہ جی تھوڑی دیر کے لیے ایک چیز کو دبا دینا, لیکن آپ جیسے ایک پھوڑا بن رہا ہوتا ہے جسم کے اندر, ایک پھوڑا بن رہا ہے, آپ اس کے اوپر پٹی لگا دیں, پھوڑا نظر نہیں آ رہا, لیکن الٹیمیٹلی وہ پھوڑا باہر نکلے گا اور آئے گا اور آپ کو تکلیف دے گا, اور بعض دفعہ آپ کو لمبس ایمیولیٹ کرنے پڑ جاتے ہیں ان پھوڑوں کی وجہ سے. تو آپ کو ایک ارلی سٹیج پہ ایک بڑے اچھے طریقے سے, جس میں آپ اوور انفارمیشن اور اپنے آئیڈیاز اور اپنی اس میں وہ ویو پوائنٹس بھی کہ میرا تو خیال ہے ایسے ہے, آپ ایک اس کو بڑے جس طرح کہتے ہیں نا کہ متوازن انداز میں ایک بڑے ڈیسنٹ طریقے سے بتائیں کہ جی میں نے ایسے دیکھا ہے, اب آپ اپنی تحقیق کریں. ٹھیک ہے. اگر کوئی فرینڈ آ کے بتاتی ہے, ایک اور ایسپیکٹ ہے, کسی فرینڈ کے پاس جاتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو اس طرح چیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے یا مجھے یہ پتا چلا ہے, تو اس فرینڈ کو کیا کرنا چاہیے؟ نارملی ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے, ہم یا تو بالکل ڈسمس کر دیتے ہیں, تمہارا شک ہے, تم تو ہوئی شکی, تم یاد ہے تم پہلے بھی بہت ڈرامیٹک چیزیں کرتی تھی, تو ہم بالکل ہی انویلیڈیٹ کر دیتے ہیں. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. دوسرا, اپنے ایکسپیرینسز کو اس پہ پروجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. میری خالہ نے تو ایسے کیا تھا, پھر میری پھوپھی نے, ہماری نیبر نے. ڈونٹ ڈو دیٹ. دس از ناٹ اباؤٹ یو اینڈ واٹ یو تھنک. آپ کے ایموشنس وقت امپورٹنٹ نہیں ہے. جو بندہ آپ کو مسئلہ بتا رہا ہے ان کے ساتھ ایمپیتھائز کریں, کوئی مشورہ نہ دیں,
کوئی مشورہ نہ دے برائے مہربانی, اور زیادہ سے زیادہ سوال پوچھیں. تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے, آپ کیا فیل کر رہی ہیں, کیا آپ کو ڈر لگ رہا ہے, کس چیز کا آپ کو خوف ہے اس وقت, آپ انسیکیور محسوس کر رہی ہیں تو اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کون کون آپ کی اس میں مدد کر سکتا ہے, مجھ سے آپ کو کیا مدد چاہیے. یعنی کیوریس ہونا بجائے اس کے کہ آپ خود کو ایک بہت ایکسپرٹ کی طرح. اور اس میں یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بارے میں بتا رہی ہے کہ میں نے کسی سے دوستی کر لی ہے اور مجھے سمجھ آ رہی میں کیا کروں. تو اس کیس میں بھی سوال پوچھے, کیوں ضرورت محسوس ہوئی, کیا تمہاری اس وقت فیلنگ کیا ہے, کس سے تم ہیلپ لے سکتی ہو, میں تمہاری کیسے مدد کروں, جو تم کری ہو وہ صحیح نہیں ہے, یا جو آپ کا ہسبینڈ کرے وہ صحیح نہیں ہے. یعنی صحیح کو صحیح, غلط کو غلط کہنا, اور پھر ان سے پوچھنا کہ ہم آپ کو کیسے سپورٹ کریں, ججمنٹ کے بغیر. آپ اس کو کسی بھی اس میں ان پہ کے اوپر فتویٰ لگا دینے کے بغیر. ہمارا کام ہے ہم جلدی انویلیڈیٹ کرتے ہیں اور فتویٰ لگا دیتے ہیں, کوئی ججمنٹ دے دیتے ہیں, حالانکہ آپ کا کوئی ایکسپیرینس نہ ریلیجس ہے, نہ آپ کا کوئی اس ایریا میں کوئی کام ہے, لیکن آپ فوراً ہی کیا کرتے ہیں, ان کو جج کرتے ہیں. ڈونٹ جج دیم, ری ایشور کہ اس مسئلے کا حل موجود ہے. ٹھیک ہے, آپ جس مسئلے سے گزر رہے ہیں یہ صرف آپ نہیں گزر رہے, اٹس اے ویری کامن پرابلم. تو ہم دیکھتے ہیں سائنس کیا کہتی ہے اور ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں, چلے آئیں ہیلپ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور مجھے سینیریو یاد آ گیا, اور یہ اب بہت بڑھتا جا رہا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, مطلب ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی کزن پسند ہے, کوئی کلاس فیلو پسند ہے, کوئی دور دور سے آنکھوں میں اشارے ہیں. لیکن کیا ہوا, فار وٹ ایور ریزن نہیں ہوئی آپ کی وہاں شادی. جب شادی نہیں ہوئی, اب آپ آگے موو آن کر گئے, وہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا, چلی گئی, آپ نے جناب آپ کی شادی ہوگی, بچے, ٹھیک ہے جی, ایکسیڈنٹلی کبھی ملاقات ہوگی اگر کزنز ہیں, فیملی میں ہیں, لیکن دور دور ہیں. سوشل میڈیا نے یہ ہمارے لیے فتنہ شروع کر دیا ہے کہ آپ بعد میں بھی ان ٹچ ہیں. اب اگر ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں ہے تو اب آپ کو وہ پرانی محبت یاد آ جاتی ہے, اب آپ اس پرانی محبت کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ دیکھیے, کلیئرٹی. اگر آپ کلیئر ہیں کہ میں نے یہ ڈیسیژن کیا ہے اس شادی میں رہنے کا, یا اس ٹائم تک جو بھی آپ نے اپنے لیے ڈیسائیڈ کیا اس کے اوپر پھر کلیئر رہیں. پھر دو کشتیوں کے مسافر کبھی نہ بنے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے نکلنا ہے تو پھر نکلنے کا پراپر فیصلہ کریں, رکنا ہے تو رکنے کا پراپر فیصلہ کریں, اور اس ڈیسیژن کو آنر کریں. ٹھیک ہے, یہ جو ہمارے اندر ایک کشمکش ہوتی ہے نا کہ ہم اس میں بھی کشتی میں بھی بیٹھے ہیں لیکن ساتھ ادھر ادھر ہورائزن پہ, یہ کام نہیں کرنا. سو کلیئرٹی جتنی آپ کے اندر ہوگی, اور جو بھی آپ ڈیسیژن کریں اس کے پروز اینڈ کونز وے کر کے آپ کو کیا چیز چاہیے. جیسے ہم سائنٹیفکلی بھی یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی فیصلہ کر سکے چاہے سرکمسٹانسز کوئی بھی ہوں, تب یو آر ایکچولی ریڈی فار دیٹ فیصلہ. تو اگر آپ نے رکنا ہے ایک شادی کے اندر, اس کو چانس دینا ہے تو پھر پورا چانس دینا ہے. اور اگر آپ نے نہیں دینا تو پھر کلیئر ہو کے کہیں کہ میں نے نہیں دینا. یہ جو بیچ کی صورت ہوتی ہے اس میں وہ والی سینیریو بنتی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں, زبردستی کر لی, نہ تو یو آر ناٹ ان اینڈ یو آر ناٹ آؤٹ. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں, ان کی بات بالکل صحیح ہے, میں بھی انہی سے ہی اتفاق کروں گی کہ جی یہی ہے کہ جی آپ کو اپنے اندر کلیئرٹی رکھنی چاہیے اور آپ کے پارٹنر کو آپ کو کلیئرٹی دینی چاہیے. اصل میں نا یہ جو ہمارے معاشرے میں کیموفلاج کر دیا جاتا ہے کہ جی کوئی نہیں, وہ تو میری بہن کی طرح اپنے پرابلمز ڈسکس کر رہی تھی. مجھے اپنی ایک ٹیچر کی بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ مجھے سمجھایا کہ انہوں نے کہا, ارم اگر کوئی عورت اپنے پرابلمز کسی غیر محرم سے ڈسکس کرتی ہے, کوئی بھی پرابلم, وہ عورت ٹھیک نہیں ہے. عورتیں ہیں نا ڈسکس کرنے کے لیے, تو وہ ایک بڑی وہ بن کے ونریبل سی سچویشن میں آ کے جو پرانی کوئی محبت کوئی پرانی, تو وہ عورت بھی اس کو ہوا دیتی ہے. وہ کیوں بات کرتی ہے؟ بالکل, اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے جانا کدھر ہے اور میں نے کام کیا کرنا ہے. تو یہ باؤنڈریز اس سے بھی تو رکھنی چاہیے نا. بالکل صحیح بات ہے. تو بات یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ جو انفیڈیلٹی اور چیٹنگ ہے نا, اس میں جو بھی انسان چیٹ کر رہا ہے نا وہ لائل نہیں ہے, یعنی وہ اپنا کام ذمہ داری کے ساتھ نہیں کر رہا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے یہ بلڈ کرنے میں, بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن فوراً ٹوٹ جاتا ہے. جب ٹوٹ جاتا ہے تو آپ دیکھیں اسے جوڑا بھی جائے نا تو وہاں پہ کئی دفعہ دراڑیں رہ جاتی ہیں. اسی لیے ہمارا دین, سائیکالوجی, جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنی شادی شدہ ریلیشن شپ پہ انویسٹ کریں, اس کو اسٹرانگ بنائیں, بجائے اس کے کہ پھر آپ ادھر ادھر چلے جائیں, ادھر ادھر سے بھٹک جائیں. اور اپنی ذمہ داری کو اون کریں, کسی دوسرے کو نہ کہیں اس کی وجہ سے مجھے باہر جانا پڑا. آپ یہ سوچیں کہ اگر مجھے لگ رہا ہے کہ میں کہیں سے پریشان ہو رہا ہوں, مجھے باہر جانے کی ضرورت ہے, تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اپنے اوپر انویسٹ کرنا ہے, اپنے پیمانے کو صحیح طرح سے بھرنا ہے. اور ایسی جتنی آوازیں ہیں
جن کو ہم دباتے ہیں اور مسائل کو حل نہیں کرتے. ہم نے ان آوازوں کو نہیں دبانا بلکہ لوگوں کو کلیئرٹی دینی ہے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.